فضا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج پہلا محرم ہے اور آج کا جو شو ہے اس شو کی طرف سے، اس میری پوری ٹیم کی طرف سے آج میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ 10 دن خاص ہم تو بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. میں چاہوں گی جتنے دیکھنے والے ہیں وہ بھی ذرا گھر میں ایک احترام رکھیں. ناچ گانا شور شرابہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور خاص ایسی چیزیں جو بہت زیادہ فن اورینٹڈ ہوں تو اس سے بھی تھوڑا سا پرہیز کیجیے. کائنڈ آف گھر میں اونچی آواز میں گانے لگانا یا گانے بجانا ہی خاص، تو میں آپ کو ایک ہی بات کہہ سکتی ہوں کہ ان چیزوں سے پرہیز کیجیے اور نماز کے لیے بھی تیاری کیجیے، کیونکہ یہ پورا جو مہینہ ہے خاص اس کے لیے کہوں گی کہ نمازیں اپنی قائم کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور پڑھنا، قرآن پاک کو اس طرح کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کے جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کے ذریعے اس کو سولو کرنا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر اس مہینے پابند ہو جائیں گے تو آنے والے جتنے بھی مہینے ہیں اور سال ہیں وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گے. ہماری مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی اگر ہم اپنے آپ کو ایک اسلامی طریقے سے لے کے چلیں اور اپنے اندر جو ہے اچھائی پیدا کرنے کی کوشش کریں. آج ہمارے پروگرام میں جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گی. اسی طرح سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ کا ساتھ درکار ہوگا. جس طرح سے میں نے پہلے اپنے کچھ پروگرامز میں آلریڈی اناؤنس کیا تھا کہ مجھے ایسے کوئی پرابلمز چاہیے میرے یہاں پہ شو پہ جو میں سولو کر سکوں. خاص گھروں میں لوگ اس پرابلم کو سولو نہ کر پا رہے ہوں. جیسے اگر میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، کسی کے گھر میں کوئی ایسی پرابلم ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کچھ بولا ہوتا ہے یا کسی نے کوئی مشورہ دیا ہوتا ہے یا بات کی ہوتی تو شاید وہ مسئلہ صحیح ہو جاتا نہ کہ بڑھ جاتا. تو اگر ہم اس مسئلے میں، اس پرابلم میں، اس جھگڑے میں ٹانگ اڑائیں گے تو شاید ہم اس گھر کو بچا سکیں گے، اس گھر کے اس مسئلے کو ٹھیک کر سکیں گے. اسی طرح آج ہمارے پروگرام میں جو ایشو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ 2 بہنیں ابھی ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی، میں آپ کو بھی ملواؤں گی. وہ بہنیں شکایت لے کر آئی ہیں میرے پاس کہ جو ہماری چھوٹی بہن ہے وہ بہت ٹام بوائے ٹائپ کی ہے اور بہت ماڈرن ہے، کالج جاتی ہے، پڑھتی ہے، لکھتی ہے. جب ہمارے رشتے آتے ہیں، ہمیں گھر میں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، فیملی، ماں باپ کوئی آتا ہے تو وہ بہت زیادہ سوالات کرتی ہے اور بہت زیادہ بڑا بننے کی کوشش کرتی ہے، بولڈ بہت زیادہ ہے. تو ہمارے رشتے نہیں ہو پا رہے اس وجہ سے. آج ہمارے ساتھ تشریف جو فیملی ہے، جو دونوں بہنیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے بارے میں بتاتی چلوں. کرن ہے اور مریم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم، آپ نے جیسے کہ مجھے میل لکھی تھی، پھر ہم نے آپ سے رابطہ بھی کیا، ہم نے آپ سے بات کی، تو سب سے پہلے میں آپ کی زبان ہی سننا چاہوں گی پرابلم کیا ہے تاکہ جو دیکھنے والے ان کو پتہ چلے پھر وہ آپ کا ساتھ بھی دے سکیں. ہماری سب سے چھوٹی بہن دیا، وہ یعنی کہ گھر میں اس طرح یعنی کہ کسی کی سنتی نہیں ہے. یعنی کہ جو بھی یعنی کہ گیسٹ آئے یا پھر کوئی رشتہ لے کے آئے یا کوئی بھی فرینڈس بھی ہوں وہ کافی زیادہ اوور ہو جاتی ہے. ویسے ضرور ہے لیکن تب اس ٹائم بہت زیادہ اوور ہو جاتی ہے اور سب کو تنگ کرتی ہے، کسی کی بھی نہیں سنتی اس ٹائم. اس ٹائم پہ ہاں، خاص وقت تب نہیں سنتی ہے. تو گھر والے جیسے جو پیرنٹس ہیں، خیر ابو تو نہیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، وہ تو کہاں رہتے ہیں؟ سعودی عرب. سعودی عرب میں کام کی وجہ سے. ہاں جی. مگر امی تو آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ منع نہیں کرتی؟ لاڈلی ہے یہ بہت زیادہ. موم اس ٹائم تھوڑا سا آتی ہیں غصے میں، ہائپر ہو جاتی ہیں، لیکن بعد میں پھر موم کہتی ہیں ٹھیک ہے بچی ہے رہنے دو. موم کہتی ہیں ٹھیک ہے چھوٹی ہے. موم بھی اوکے کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہی ٹھیک ہے اس کے لیے. ایک وقفہ ہم لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے تو آپ بھی خود کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس مسئلے میں ٹانگ اڑا سکتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو. رہیے گا میرے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں صبح کی فضا اور صرف اور صرف آپ کا ساتھ درکار ہوگا اس بریک کے بعد. صبح کی فضا فضا صبح کی فضا فضا ویلکم بیک. کرن، آپ کی بھی زبانی ذرا سننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا شکایت ہے دیا سے؟
سیم یہ پرابلم جیسے ابھی میری بڑی بہن نے بتایا کہ یہ جو بھی چھوٹی سسٹر ہے ہمارے جو بھی رشتے وغیرہ آتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے گھر میں یا ویسے ہم جیسے فیملی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی چپ نہیں کرتی, کافی یعنی شور مچاتی ہے, نہ کسی کی بات سنتی ہے نہ کچھ اور منع کری جو منع بھی نہیں ہوتی. تو ماما نے بھی کافی منع کیا ہے تو ہم نے ماما سے پرمیشن لی تھی کہ ہم نے فضا آپی سے شکایت کرنی ہے. تو بڑی سسٹر نے میری وہ کی ہے, آپ کو میل کی تھی, تو ہم نے کہا کہ شاید آپ یہ مسئلہ سالو کر دیں, انشاءاللہ آئی تھنک کہ آپ کر دیں گی. اچھا میں چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کی چھوٹی بہن کو بھی دیکھیں, دیا کو بھی دیکھیں. تو میں پہلے دیا کو بلا لیتی ہوں, ذرا دیا کی بھی زبانی سنتے ہیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے اور وہ کیوں ایسے کرتی ہے, پھر اس کے بعد مل کے مسئلہ سالو کریں گے. تو میں چاہوں گی کہ ذرا دیا آ جائیں, اور دیا جب آئیں تو یہاں پر پھر آپ لوگوں کی کالز, میں نے ایسے کہا کہ آپ لوگ کی کالز درکار ہوں گی, کیونکہ آپ لوگ مل کے اگر مسئلہ سالو کریں گے تو ہی یہ پرابلم ٹھیک ہوگی. آئیے جی دیا, آئیے. السلام علیکم. ادھر آ جائیں, بلکہ آپ ادھر آ جائیں, ادھر سامنے, ادھر ساتھ آ جائیں. اچھا جی, تو یہ ہے دیا. ہاں, جس طرح آپ نے کہا تھا ٹوم بوائے ہے ویسی ہے. اچھا, آپ کی پھر بھی لاڈلی بھی ہے. ہاں جی, آپ دونوں کی. ہاں لاڈلی بہت زیادہ ہے, اسی لیے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں مانتی ہے. کوئی بات نہیں مانتی, بالکل بھی نہیں. ہم نے شلوار قمیض پہنی ہے, اس پہ آپ پینٹ شرٹ کیوں نہیں پہن رہی, جینز ہونی چاہیے. اچھا, آپ لوگوں نے بال ایسے کیوں بنائے ہوئے, سر پہ دوپٹہ کیوں ہے آپ لوگوں کے, بہت ایشو کھڑا کرتی ہے ہر بات پہ. اچھا اچھا, جبکہ آپ لوگ بہت درمیانہ ہی ہیں, مطلب ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہی ریلیجیس یا بہت زیادہ, وہ دل میں آپ لوگ کا مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ سافٹ اور ایمان جو ہے وہ بڑا پکا ہے. نماز وغیرہ ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھتی ہیں. اچھا جی دیا جی, یہ کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں ایسے کرتی ہیں, چھوٹی ہیں مگر اس کے باوجود آپ کی اتنی شکایتیں جو لگ رہی ہیں, وہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایسٹرن میں رہتی ہیں آل ٹائم, مجھے نہیں پسند کہ ایسٹرن میں رہیں, ویسٹرن ان کو ویئر کرنا چاہیے. یہ جیسے ابھی دیکھیں کیسے بیٹھی ہیں منہ نیچے کر کے, یہ کوئی اجتماع میں بیٹھی ہیں. اچھا, ایسے نہیں بولتے. آپ کے سامنے بات کیسے کر رہی ہے؟ ہاں اچھا, ویسے بات تو صحیح کہہ رہی ہے. آپ بات کس طرح کر رہی ہے, ویسے صحیح تو کہہ رہی ہے. اسپیشلی آپ گھر پہ بھی اسی طرح سے بات کرتی ہیں؟ جو مجھے ٹھیک نہیں لگتا میں ایسے ہی بولتی ہوں. کیا ٹھیک نہیں لگتا؟ جب آتے ہیں ان کو رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں گھر میں, آپ کو کیا ٹھیک نہیں لگتا دیا؟ یہ ابھی جیسے بیٹھی ہیں شلوار قمیض میں, ایسی بیٹھی ہوتی ہے وہاں پر بھی, لیکن منہ جھکا کے. وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ جینس شرٹ پہن کے بیٹھا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا اسلام کیا ہے. اسلام میں تو لڑکوں کو بھی جینس شرٹ نہیں مانا. بس مجھے یہ پسند نہیں ہے. اچھا, غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے, غصہ کس بات پہ آتا ہے آپ کو؟ مجھے میری بہنوں پہ اسی لیے غصہ آتا ہے کیونکہ آل ٹائم ایسٹرن پہنے رکھتی ہیں. نہیں تو آپ جو پہنتی ہیں وہ ٹھیک ہے. ہاں تو یہ ٹھیک ہے نا, یہ ٹھیک ہے. ہاں نہیں, اب آپ بھی بڑی ہو گئی, آپ کو بھی ہمارے جیسے گیٹ اپ کرنا چاہیے. بڑی ہوئی ہوں تو صحیح ہوں نا, ایسی اچھی لگتی ہوں میں, مجھے یہ اچھا لگتا ہے گیٹ اپ. تو ان کو وہ گیٹ اپ اچھا لگتا ہے. وہ بہنیں میری ہیں, میں چھوٹی ہوں, چھوٹوں کی بات ماننی چاہیے. بڑوں کی بات ماننی چاہیے, چھوٹوں کی نہیں ماننی چاہیے. بڑوں کی نہیں ماننی چاہیے, چھوٹوں کی ماننی چاہیے, کیونکہ چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں. اچھا, لاڈلے ہوتے تو لاڈلے ضد کریں, بدتمیزی کریں, غصہ کریں, کچھ بھی کہیں, تو چھوٹوں کی بات مان لینی چاہیے. ہاں ماننی چاہیے. بالکل غلط. بالکل صحیح. اچھا, نہیں جو آپ وہ کر رہی ہو یہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے نا. آپ کی ایج کیا ہو گئی ہے؟ 15. اور 15 سال کی عمر میں آپ اتنا روب مطلب چیختی ہیں, چلاتی ہیں, روب جماتی ہیں, کہتی ہیں جو میں کہہ رہی ہوں بس وہ ہو. ہاں ہونا چاہیے سر, چھوٹوں کی بات ماننی چاہیے. اچھا, ویسے آپ تو واقعی جس طرح آپ نے بولا تھا یہ تو اس سے زیادہ ہی ہے بھائی, بہت زیادہ. صحیح بات نہیں ہو رہی. مطلب میں آگے سے, مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے بالکل پن ڈراپ سائلنٹ, مجھے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا میں پوچھوں کیا, میں بولوں کیا, میں مشورہ کیا دوں. وہ تو آگے سے کہہ رہی ہے کہ چھوٹوں کی بات ماننی چاہیے. بڑوں سے جیسے آرام سے تحمل سے بات کرنی چاہیے. کیا بڑوں سے؟ وہ بھی بڑے ہوتے کیا ہیں, کہتے کسے ہیں بڑے؟ جو آپ کی پرورش کرتے ہیں. پرورش کرتے ہیں کیا ہوتا ہے, پرورش ہی کرتے ہیں نا, اور کچھ تو نہیں کرتے. لائف تو اپنی ہوتی ہے نا. آپ دوستوں کی طرح رہنا چاہتی ہیں بڑوں کے ساتھ؟ نہیں, میں چاہتی ہوں میری بات مانے. یہ جو ایسٹرن پہنے رکھتی ہے نا آل ٹائم, یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا. آپ کی اپنی لائف ہے, ہماری اپنی لائف ہے, ہم جو مرضی کریں آپ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے, میں نے کہا ہے اپنی گزارو, لیکن ایسے گزارو جیسے میں کہہ رہی ہوں. اچھا کرن, آپ میرے پاس مسئلہ لے کر آئے نا, تو میں ابھی آپ کو سالو کر کے انشاءاللہ. دیکھیں اب میری بات سنو میری جان,
اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. انہوں نے پیلا جوڑا پہنا ہے, انہوں نے نیلا جوڑا پہنا ہے, دونوں سادی خوبصورت ایسٹرن میں خوبصورت لگ رہی ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے اگر وہ ویسٹرن پہنیں گی تو اتنی پیاری نہیں لگیں گی جتنی ایسٹرن میں لگ رہی ہیں. نہیں ویسٹرن پہنے کیسے نہیں پیاری لگیں گی, آپ کے کہنے ویسٹرن پہ پہن گے تو دیکھیں ایک بار. آپ کے کہنے پہ پہنا ہے انہوں نے؟ نہیں کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. بات نہیں مانتی ہیں آپ نہیں. کی. اچھا آپ جب رشتہ آتا ہے یہ بتائیں, جب رشتہ آتا ہے آپ جاتی ہیں اور وہاں پہ بیٹھتی ہیں, جن کو سب سے زیادہ شکایت ہے کہ رشتے والوں کے سامنے یا تو آئے نا آپ, یا پھر آپ جاتی ہیں تو پھر منہ بند رکھیں, اور منہ بند نہ رکھیں تو ان سے ایسے الٹے الٹے سوال نہ کریں, تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر آپ ان کو فون وون بھی کرتی ہیں, آپ ان کو فون کر کے بھی بڑی باتیں سنا میں ان دیتی کی ہیں. بہن نہیں ہوں, بہن ہوں نا, میں ان کی سب سے چھوٹی ہوں نا, کیوں نہ ہوں ان کے سامنے. یہ شلوار قمیض پہنے کیوں رکھتی ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے بکری ہوتی ہیں یہ. بکھری ہوتی ہیں. اچھا آپ جا کے کیا کہتی ہیں, کیا سوچ آتی ہے, دیکھتی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں کچھ بھی نہیں کہتی, میں بس انہیں بولتی ہوں جینس شرٹ کیوں نہیں پہنی. لڑکا جب جینس شرٹ پہن کے بیٹھا ہے تو یہ کیوں نہیں بیٹھتی. تو ساری لڑائی صرف جین شرٹ کی وجہ سے ہے کیا؟ ہاں تو ان کا گیٹ اپ دیکھو نا کتنا گندا ہے. بھائی ہائے ایسے نہیں بولتے بہنیں, آپ کی گندی تو نہیں ہے, بہت پیاری سی, دیکھو کتنی خوبصورت خوبصورت لگ رہی ہے. یہ گھر میں بھی امی کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتی ہے, ایسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا؟ کہتے ہیں لیکن سنتی نہیں ہے, پھر موم بھی چپ کر جاتے ہیں, پھر موم بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ابھی بڑی ہوگی سیکھ جائے گی آہستہ آہستہ. آپ کو امی کیا کہتی ہیں؟ میری موما میرے سے پیار کرتی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں کہتی. وہ اگر سمجھاتی ہیں تو انہیں پتہ ہے میں سمجھنے والی ہوں نہیں. سمجھنے والی نہیں ہے؟ نہیں ہوں. آپ کو نہیں لگتا میں آپ غلط کر رہی ہیں, زبردستی اپنے سارے فیصلے اپنی خواہشیں جو ہے دوسروں کے اوپر مسلط کر رہی ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا آپ ان کے اوپر فورس کرتی ہیں؟ نہیں مجھے نہیں لگتا. اچھا آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ جب رشتے والے آتے ہیں, جو ان کو مین پرابلم ہے کہ رشتے والے آتے ہیں تو آپ جا کے ان سے بدتمیزی کرتی ہے, شکایت کرتی ہے, کیوں؟ کیونکہ مجھے نہیں پسند میری بہنیں ایسے منہ جھکا کے بیٹھی رہے. لڑکے نے شادی کرنی ہے, اگر پیار کرتا ہے تو کرے, جیسا مرضی وہ گیٹ اپ کرے. تو آپ ایسے کیا سوال کرتی ہیں ان کے ساتھ؟ ذرا سمجھے میں رشتہ لے کر آئی ہوں, اب میں لڑکے کی جو ہوں بہن ہوں, تو آپ کیا پوچھیں گی مجھ سے کہ آپ کے لڑکے نے شلوار قمیض کیوں نہیں پہنی. میں اگر اچھا میری چلے بہنوں ٹھیک کو کہتا ہے وہ ہے, چلے میں آپ شلوار کو قمیض جواب پہنے. میں آپ کو جواب دیتی ہوں, پہن لے گا, اچھا. وہ بھی پہن لے گا. پہن لے گا, لیکن پھر بھی میری بہنیں جینس شرٹ ہی پہنے گی. پہن لے, جی پہن لے تو ٹھیک ہے نا, ڈن ہو جائے گا. اچھا بات کچھ اور ہے جو مجھے لگ رہا نہیں, یہ بات شلوار قمیض پہ نہیں ہے, یہ ان کے گیٹ اپ پہ نہیں ہے, ان کے حلیے پہ نہیں, ان کے سادگی پہ نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. آپ ایسا تو نہیں چاہتی کہ آپ کی بہنوں کی شادی ہی نہ ہو؟ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ان کی شادی ہو جائے گی تو گھر کے تو کام آپ کو کرنے پڑیں گے, پھر جیسے Never. آپ ٹام بوائے بن کے پھرتی ہیں, پھر گھر کے کام تو نہیں کر سکیں, گھر کے کام نوکر کرتی مرد ہیں؟ ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. کوئی چائے بنانا, کوئی کھانا, روٹی چاول, کچن میں آنا. نہیں, کھانا پکانا ہم بنا لیتے ہیں, کھانا وغیرہ کچن میں جا کے, اس نے کچھ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. گھر کی پانی تک کا صفائی, گلاس تک نہیں اٹھا کے کچھ بھی خود نہیں. پیتی. ڈسٹنگ, کچھ بھی نہیں ایسی کرتی. بدتمیزی کرتی رہتی. آپ لوگ کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ ہاں جی, کوئی یہی ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بنا لیا, وہ بھی ایک ایسا بھائی جو خواہش تھی موم ڈیڈ کی کہ ہمارا بیٹا ہو, لیکن پھر ہمارا بھی تھوڑی سی مسٹیک ہے کہ یہ بیٹی ہو گئی تو ہم نے بھی اس کو یعنی کہ تھوڑا بوائز کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا, لیکن پھر کچھ زیادہ ہی اب ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. کیا ہو گیا اس کے اگر بیٹی friends- ہو گئی, اگر بیٹی ہوگی تو کیا مطلب ہے اس کو بوائز کی طرح ٹریٹ کرو, پھر وہ لڑکا ہی بن جائے اور لڑکیوں والا گیٹ اپ پہنا آئے. اپنی لائف ہوتی ہے انسان کی, جیسے مرضی گزارے. آپ لوگ کوئی نہیں ہوتا میری لائف میں بولنے والے, ٹھیک ہے؟ اچھا بدتمیزی نہیں کرتے, بڑی ہے آپ کی بہنیں. مجھے بتائیے آپ نے شادی کرنی لائف میں؟ ہاں کرنی ہے. کیسے کیسے کریں گی؟ جو میرے سے پیار کرے, جو مجھے کسی چیز سے نہ روکے. کسی چیز سے نہ روکے, ٹھیک ہے. اب آپ کو رشتہ دیکھنے کے لیے آیا ہے اور وہ آ کے کہتی ہیں کہ یہ اپنا حلیہ بدلے, یہ شلوار قمیض پہنے گی تو شادی ہوگی. جب اسے منظور ہے کہ میں شلوار قمیض پہنوں, جو مرضی پہنوں, تو ٹھیک ہے. یہ کون ہوتی ہیں بولنے والی؟ بھائی یہ تو تب ہوتا ہے نا جب پیار ہو رہا ہو لڑکے کے ساتھ, بس. اب جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد تو یہ ساری چیزیں نہیں رہتی, پھر خاندان میں آپ کو میں نے کون سا arrange عزت کو marriage لے کے کرانی چلنی ہے؟ پڑتی ہے, اور پھر بعد میں وہ شوہر بن جاتا ہے, شوہر. ہاں نا, تو میں نے کون سا ارینج میرج کرانی ہے؟ لو میرج کریں گے آپ؟ ہاں. اس کے ایک تو فرینڈس بہت زیادہ ہیں. ہاں تو میرے فرینڈ تم لوگ نہیں بناتی تو میں کیا کروں؟ دیا آپ کر کے بات کرتے ہیں بڑا سا. تو میری لینگویج ہے, میں جیسے مرضی بولوں. اچھا دیا میری بات سنیں, آنیئر ہے یہاں پہ تو لحاظ کریں. بہنیں بڑی آپ کی 15 سال کی ہیں. تو میں بھی تو چھوٹی ہوں نا ان سے, میری بھی تو انہیں بات سننی چاہیے. اور کتنی بات سنے آپ کی؟ امی کو کیوں نہیں لے کر آئی؟ بات پہلے سنی کب ہے آپ لوگوں نے؟ دیا بات کر لیں. کیا بات کر لیں؟ موم تھوڑی یعنی کہ نا ٹی وی کے سامنے نہیں آ سکتی ہیں, ان کے موم یعنی کہ تھوڑی سی نا یعنی کہ پرانے خیالات کی ہیں, تو انہوں نے ابھی شو دیکھ رہی ہے نا؟ ہاں جی وہ دیکھ رہی ہیں,
और उन्होंने फिर हमें परमिशन दे दी कि आप लोग डिस्कस कर लो और उसको भी कहा कि ठीक है आप लेके जाना चाहते हो तो चले जाओ, परमिशन दे दी थी मॉम ने हमें। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा मुखातिब होना चाहूँगी सारे देखने वालों से, फिर मैं आप लोगों से फिर ज़रा बात करती हूँ। अच्छा, मेरी एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये जिस तरह से खैर अपने घर में परवरिश दी जाती है, क्योंकि आप भी आंटी जी देख रही हैं प्रोग्राम, आपकी अम्मी से मैं साथ मुखातिब हूँ, तो ये जिस तरह से घर का माहौल होता है कि एक बच्चे को जो है वो लड़कों की तरह ट्रीट कर दिया, अगर लड़का पैदा नहीं हुआ है और आपके घर में बेटा नहीं है तो फिर एक बेटी जो है उसको लड़कों की तरह ट्रीट कर करके उसको जो है लड़का बना दिया जाता है, चाहे उसकी उम्र छोटी हो या बड़ी हो। अब अगर देखा जाए हमारे माशरे में काफ़ी घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और रिश्ते वाले जो हैं वो मना कर देते हैं फिर रिश्ता इस तरह से। जाहिर सी बात है, कोई किसी के घर में रिश्ता लेकर जाता है तो उसकी बहनें, उसकी फैमिली, सबको देखने की उनको होता है कि कौन किस किस तरह से, कौन क्या क्या पढ़ रहा है, ख़ानदान क्या है। और कोई एक अगर लड़की आके इस तरह से बदतमीज़ी करे, जो कि लड़कों की तरह बदतमीज़ी और बात करना और अपनी बहनों पे अपने फैसले मुसल्लत करना, तो गलत बात है। अब जाहिर सी बात है, जो बहनें हैं वो बहुत सादी सी हैं, सिंपल सी हैं, और वो जिस तरह तैयार होती हैं, वो अपने आप को रेडी करती हैं, वो अपने हिसाब से बिल्कुल, मेरी नज़र में तो बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक है। आप भी अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मगर अपने फैसले जो मुसल्लत कर रही हैं आप, जो रोब जमाती हैं, बदतमीजी करती हैं, ये ठीक नहीं है। मैं बदतमीजी कोई नहीं करती और ना ही इन पे फैसले थोपती हूँ। जो मैं कहती हूँ इन्हें वैसे करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप वैसे मेरे से भी बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही हैं, आपका लहजा मेरे साथ भी ठीक नहीं है, तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ घर में क्या होता होगा। कॉल्स ले लेते हैं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए कि कौन सही है, कौन गलत है और कहाँ आप रॉन्ग हैं, तो हम जरा किसी की कॉल शामिल करें ताकि आप प्रोग्राम में उनसे सुन सके, मशवरा ले सकें। आप भी, मैं भी, जहाँ हम लोग गलत हैं मशवरे लेते हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, फिजा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सहरिश, बड़ी मैं चुप सी हो गई हूँ, कुछ इस तरह की झगड़े में मैंने कभी ना जिंदगी में टांग अड़ाई और ना कभी सोचा, तो ये जरा मेरी मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं मतलब ये कह रही हूँ, इतनी हाइपर हो रही है, ऐसे बोल रही है, इसमें बहन मैं आपसे ये कहूंगी कि इनकी तरबियत का बहुत हिस्सा है। अगर वो शुरू से उनको इस माहौल में ना रखती, उनको लड़कों ना भेजती, उनको बहनों का एहतराम करना सिखाती कि ये बड़ी बहन है, तुमने ना मानना है, तो मेरे ख्याल में आज ये अपने रास्ते से ना भटक रही होती। ये हम माओ की गलती होती है बेटा, जो हमारे बच्चों को ये लड़का नहीं है तो उसको क्यों, क्या बेटियां नहीं होती है, क्या वो हमें इतनी प्यारी नहीं, इतने बेटे प्यारे होते हैं। अच्छा मेरी जान, अब जैसे तो अब बात सुनो, ये आपकी बड़ी बहनें हैं, इनका एक प्लीज, अगर तुम इतनी ऑन एयर इतनी हाइपर हो रही हो तो घर में तुम कितनी बात कीजिए उनसे। क्या तुम्हें अपने लहजे से महसूस नहीं होता है कि मीठा लहजा किसी के लिए असर कर सकता है? ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ है जो आप बोल रही हैं। बिल्कुल मेरी लाइफ है, मेरी भी बड़ी बहन तो आप है, मेरी लाइफ में बोल रही हैं, आपकी लाइफ नहीं है, ठीक है? दिया कंट्रोल बात हम वो आपकी मदद कर रही है, गुस्से में नहीं कह सकती है। वो मुझे रॉन्ग बता रही हैं। आपको रॉन्ग नहीं बता समझ रही जाए, है। अभी भी आपकी उम्र है, अगर उम्र भी आपसे ससुराल जाएगी, कल को ये आपके लिए बहुत नुकसान होगा। ये मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने अपनी नुकसान होगा तो मुझे होगा ना, आपको थोड़ी होना है। तो प्लीज आपको नुकसान नहीं होगा, मुझे होगा। मेरी लाइफ है, मुझे नुकसान होता है, फायदा होता है, आप तो कोई नहीं होती बोलने वाली। बेटा आपको देखेंगे दुख हमें होगा, हम जितने भी आप अच्छा आप मुझे लाइफ देख रही होंगी तब। दिया वो बड़े हैं, ठीक है, वो बड़ी आपको होंगी वो। समझा रहे हैं। मेरी बड़ी नहीं है, समझा ना रहे ये हैं कुछ लगती हैं। समझा रहे हो गया। आई एम सो मैं सॉरी, समझा रही हूँ, एक समझ सेकेंड, लो। मैं तो, मुझे आप बताएं, आप बात नहीं कर सकी, मैं क्या बात करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। देखिए फिर कुछ करें आप, हर मसले का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आज आपने इसको समझा के भेजना है। बहुत ही फिजा आई है, देख क्या लेते हैं लाई है, ये आप पे है, आप पे है, ये चैलेंज है आपके। चैलेंज दे दिया आपने तो ठीक है, थैंक यू सो मच, कोशिश करती हूँ। मैं एक वक्फा लूंगी, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करूंगी। मैं बैठ सकती हूँ वहाँ पे? अच्छा, तो एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जब तक कि मैं ब्रेक में भी कोशिश करती हूँ बताने की, और मैं छू के देखती हूँ ये करंट तो नहीं मारती, क्योंकि मैं वाकई थोड़ा सा घबराई हूँ। मैंने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सुनी है घर में कि एक जो लड़की है वो लड़कों की तरह हो जाती है, बिल्कुल टॉम बॉय हो जाती है, क्रिकेट खेल रही होती है, बात भी करती है तो वो मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, ऐसे ऐसे भी बोलते हैं लोग। मगर इस तरह का नहीं पता था कि अगर कोई लड़की अपने आप को टॉम बॉय समझ के बिल्कुल लड़कों का लिबास पहन के इजी अपने आप को रखे और उसके बाद दूसरों को भी रोब जमाए, बदतमीजी करे, तो मेरे ख्याल से तो घर के लड़के भी नहीं ऐसे बात करते। लड़के तो अपनी बहनों की बहुत इज्जत करते हैं, और अगर यही हाल होगा तो बहनें शादी कैसे करेंगी? बात तो सही है। उस वक्त मैं इस मसले को इतना ईजी
ले रही थी, मगर अब मैं खुद इस मसले में बैठ के मुझे डिप्रेशन भी और टेंशन भी हो रहा है, तो एक वक्फा विल बी राइट बैक. अब आपसे मैं बात करती हूँ, ज़रा मेरी बात तो सुने आप घर में हर वक्त इसी तरह बात करते हैं? सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक. हमारे साथ एक कॉल शामिल है, ताहिरा है साहिवाल से. ताहिरा जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ताहिरा बोल रही हूँ. जी ताहिरा जी, आपको पूरा पाकिस्तान मैंने ही सुन पहली रहा मरतबा कॉल किया. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहती हूँ. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत और जो मेहरबानी. सा ये मसला है, इस मसले में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इसे खुद चाहिए इस छोटी लड़की को, बहन को, कि ये खुद ये सारा काम करे. ताहिरा जी वैसे एक छोटी बात करना चाहूंगी. मैं चाहूंगी कि आप इस मसले में कूदें, क्योंकि अगर हो सकता है हम किसी के घर का मसला सही करें, ठीक कराएं, इनसे नहीं हो रहा तो शायद हमारे भी अपने घरों के मसले ठीक हो जाएं. ये रिक्वेस्ट है आपसे. जी मेरी जान. इजाफी आप मेरी एक मसला हल करेंगे प्लीज. मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरी मदद कर सकते या नहीं? आप बताइए मुझे. नंबर पर मेरे साथ रब्ता करेंगे, मैं बहुत परेशान हूँ. आप अपने नंबर्स हमारे पास ड्रॉप कर दीजिए. आप मेरी मदद सिर्फ एक मरतबा करते, मैं आपका कभी आसान नहीं भूलूंगी. आप अपने मैं नंबर्स इतनी घर में परेशान, मैं यही कहना चाहती हूँ, ये इतनी अमीर तरीन है, इन्हें चाहिए अपने घर में सलूक के साथ रहना चाहिए. हमें पूछ कर देखिए हमारा हाल, हमें पता हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं. हम बहुत परेशान हैं. प्लीज आप मेरी मदद करें. मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आप ही सुन सकती हैं. ताहिरा जी मैं आपको प्रोग्राम के बाद कॉल करूंगी. वैसे कुछ मुझे आप प्रॉब्लम थोड़ा सा बता सकती हैं? मैं मिडिल क्लास में अपने बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. हमारी कोई भी सुन सकता, सिर्फ आप भी सुन सकती हैं. मैंने कभी किसी के साथ नहीं अपनी बात शेयर की, लेकिन आपके साथ कर सकती. ताहिरा जी अगर आप अभी थोड़ा सा शेयर करना चाहती तो कर सकती हैं. अगर आप चाहती हैं मैं बाद में कॉल करूँ तो मैं प्रोग्राम अकेले के साथ थोड़ी सी बात करें. अगर आपकी बात मेरे सब आपकी समझ नहीं आती, ठीक है, नहीं आई तो बेशक आप मुझे जवाब दे दें. मुझे सिर्फ आप पर मैं ताहिरा जी आपको प्रोग्राम जैसे ही खत्म होता है ना, मैं आपको कॉल करती हूँ. आप कंट्रोल रूम में अपना नंबर जरूर लिखवा दीजिए, वरना मैं आपसे राब्ता नहीं कर पाऊंगी. मेहरबानी आपकी बहुत. ठीक है, अपने नंबर लिखवा दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको कॉल करूंगी. वैसे शर्म आनी चाहिए हम सबको शर्म आनी चाहिए कि वो कह रही है मैं मिडिल क्लास से हूँ, आप लोग खाते पीते घराने से हैं, आप लोग को ये मसलों में इस तरह से खिचड़ी बनाना, झगड़े करना शोभा नहीं देता, ना हमें देता है, ना हमें रास आता. खैर एक और कॉल है ऑस्ट्रेलिया से, नादिया की कॉल लेना चाहूंगी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी नादिया ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हैं आप? हेलो हेलो जी नादिया आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए. मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये वालिद साहब हयात है. इनके वालिद साहब हयात है और उनके वालिद साहब दुबई में ना, ये सऊदीया में रहते हैं. तो मैं जो उनको बस ये दुआ करूंगी कि अल्लाह मेरा छोटी बहन को नसीहत करे, क्योंकि जो है जिस तरह से इनका बात करने का अंदाज है, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का इनसे शादी करना चाहेगा. मैंने उनको ब्रेक में भी समझाने की कोशिश की, उन्होंने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी से बात की है, मगर फिर भी बात तो करनी पड़ेगी मुझे इनसे. बड़ों का लिहाज से दूर की बात है, जब अपने घर वालों का लिहाज नहीं करती तो फिर हम लोग क्या चीज़ है. इसलिए मैं बुरा भी नहीं मान रही इस बात का, क्योंकि वही बात आ जाती है कि जब अपने आप को उन्होंने इसी माहौल में, इसी एक एटीट्यूड में ढाल लिया है, तो फिर वो तो इसी तरह एक्ट करेंगी सबके साथ ही. माँ बाप की भी गलती है, मैं इस बात को भी एग्री करूँगी कि माँ बाप की गलती है. इतना लाड प्यार बच्चों को इतना नहीं देना चाहिए कि बच्चा इस तरह से बिगड़ जाए. और क्या लगता है अब आपको कि क्या मशवरा दूँ मैं, क्या बोलूँ? उनकी तो बेचारी बहनों की शादियाँ रुकी हुई इसी वजह से, क्योंकि जो रिश्ते आते हैं तो बदतमीजी करती हैं, उनके साथ सवाल करती हैं, चीखम चिल्ला करती हैं. बहनें कह रही हैं तो सामने मत आओ, वो तो सामने भी आएंगी. क्या करें जी? लेकिन मुझे लगता है कि मशवरा तो इनकी अम्मी को देना चाहिए कि उन्होंने इनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी हुई है कि ये जो है वो रिश्ते वालों के सामने आके बैठती हैं और बड़ों की तरह उनके साथ डीलिंग करती हैं. अच्छा, ये आपका जो हमारे कल्चर में रहते हुए हमें मतलब जिस लड़की के लिए रिश्ता आ रहा है खाली उसको अलाउ होता है कि वो जाके बैठे. हाँ. बाकी दूसरी बहनों को तो नहीं होता.
اچھا یہ پوائنٹ مجھے ویسے آپ کا اچھا لگا کہ ماں سے بھی بات کرنی چاہیے, اور ماں کا جو ہے تربیت کا ایگزیکٹلی جو ماحول انہوں نے دیا ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں فوکس ہو کے ابھی میں اسٹارٹ پوچھتی ہوں کہ بچپن سے ہی کیسا ماحول رہا ہے, تو میرے ساتھ رہے گا. تھینک یو ندا, آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, کبھی مارنے پیٹنے کی کوشش نہیں کی اتنی بدتمیزی پہ, کبھی دل نہیں کیا ہاتھ اٹھاؤں؟ جیسے میرا دل, یقین کیجئے میں غصے والی اتنی نہیں ہوں, مگر میں لائف کہہ رہی ہوں کہ جیسے بریک میں بھی انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی, دل کیا کیونکہ 15 سال کی چھوٹی ہے مجھ سے کافی, تو دل کیا کہ جا کے ان کو تھپڑ تو لگاؤں میں, بالکل بہنوں کی طرح فیل کیا کہ تھپڑ لگاؤں. تو کبھی آپ لوگ کا دل نہیں کیا کہ تھپڑ لگائے, مارے پیٹے, دماغ درست ہو؟ موم نے 2-3 دفعہ اسکل لگایا بھی اس وجہ سے, اور یہ پھر ان کے گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, پھر کہتی ہے میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی, دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہے گھر میں. کیا کہتی ہے گھر دھمکیاں کیا دیتی ہے؟ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی میں, گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی کہتی ہے. ایسے تنگ کرتی ہے بہت زیادہ. اور ہم یعنی کہ اس سے 2-3 دفعہ جو ہے نا ہاتھ پہ یعنی کہ موم نے تھپڑ بھی اس کے لگایا ہے. ہمیں بھی غصہ آیا تھا, لیکن پھر ہم نے چھوٹے کر کے ہم نے جو ہے نا کنٹرول کیا کہ نہیں مارنا اور بگڑ جائے گی. اچھا ایک اور میں ذرا کال شامل کرتی ہوں, کہ ابھی آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہے, تو امی نے 1-2 بار لگایا ہے. اچھا خیر, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. ہمارے ساتھ کال پہ تھے عبدالستار صاحب کراچی سے, مگر سوری کال جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکی. اچھا دوسری بات, کس ایج میں لگانے کی کوشش کی تھی؟ کافی جب بڑی ہو گئی تھی تب, یا پھر بچپن میں؟ 2 سال سے ایسے کر رہی ہے, بہت زیادہ. اچھا 2 سال سے اب زیادہ کر رہی ہے؟ ہاں جی. بچپن میں اتنا زیادہ ایسا نہیں ہے؟ نہیں تب بالکل یعنی کہ تھی, ابھی بھی سویٹ ہے, کیوٹ ہے, لیکن تب سے زیادہ جو ہے نا اب کر رہی ہے ایسا بہیو, پہلے ایسے نہیں کرتی تھی. اچھا آپ پیار کرتی ہیں ان سے؟ کرتی ہیں, میرے پاس آئیں ذرا 2 منٹ تو آ جائیں, ہاتھ لائیے اپنا. پیار کرتی ہیں ان سے؟ کرتی ہوں, تبھی تو کہتی ہوں میں نے. کیا کہتی ہیں؟ یہ جیسے بیٹھتے ہیں مجھے ان کا بالکل بھی یہ گیٹ اپ اچھا نہیں لگتا. جیسے انہوں نے ویئرنگ کی ہوئی ہے, یہ کیا ہے؟ ایسے پہنتے ہیں کپڑے؟ اسلام میں شلوار قمیض پہننا اسلام میں ہے, لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے ایسے بیٹھو جیسے بکرے ہوتے ہو. جیسے آپ بیٹھی ہو ویسے بیٹھ جائیں. ہاں یہ نا ذرا دیکھ کے بات کرتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ہم آپ سے بڑے ہیں, ہم آپ سے چھوٹے نہیں ہیں, ٹھیک ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ہم آپ کو سمجھاتے ہیں, آپ سمجھتی نہیں ہو. میں نے کب کہا ہے آپ لوگ میرے سے چھوٹے ہو؟ اچھا میری بات سنو, ادھر آ. اگر آپ کو گھر کا کام وام کرنا پڑا, سپوز ان کی شادیاں تو ہوں گی نا ایک دن, جب یہ جائیں گی اپنے گھر جائیں گی, کام کریں گی, تو اب آپ کو گھر کا, اپنے گھر کا سارا کچھ, ساری ذمہ داریاں تو اٹھانی پڑیں گی. یہ امی سے کہیں گی کھانا پکائیں, کھانا پکا کے دیں, ساری چیزیں دیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا, تو یہ لڑکی نے کرنا سرونٹ مر گئے ہیں. اچھا آپ افورڈ کر سکتے ہیں نا, سپوز لاس ہو جائے, ابو کا مسئلہ آ جائے, پھر کام تو کرنا پڑے کبھی گا. ہو ہی نہیں سکتا. وقت کا پتہ نہیں ہوتا کب کیا وقت کا ہوتا ہے. پتہ ہوتا ہے. اچھا میری بات سنو, بچوں اچھا والی بات کر رہی ہے. اگر پہلے سے چلو تو وقت کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اچھا میری بات سنو, وہ پتہ ہے بالکل رونے والی ہو رہی ہے, اس کا منہ دیکھو رونے والا ہو رہا ہے, لائف جا تو رہی ہے. میں نے کہا ہے کہ روئی. دیکھو اچھا میری بات سنو, آپ کو پتہ ہے آپ کتنے پیارے ہو, آپ کو پتہ ہے کتنے پیارے ہو آپ, اتنے خوبصورت ہو آپ, اتنی پیاری سی ہو, بلکہ آپ بھی اگر شلوار قمیض کسی دن پہن کر آؤ گے نا تو یہ جیلس ہو جائیں گی آپ سے, اتنی پیاری ہو آپ, پتہ ہے؟ نہیں ادھر دکھاؤ, کتنی کیوٹ ہے, دیکھیں پیاری سی ہے نا, بہت کیوٹ ہو آپ. جب آپ شلوار قمیض پہنو گے نا ساری کی ساری جیلس ہو جائیں گی, جل جائیں گی نا آپ تو بھائی, ہے نا؟ لیکن میں پہننے والی نہیں ہوں, یہ کبھی نہ سوچتا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نہ پہنو, آپ بہت پیاری لگتی ہو, آپ جیسی ہو آپ ویسی بہت پیاری لگتی ہو, سمجھ رہے میری بات؟ آپ ویسی بہت کیوٹ لگتی ہو. مگر ایک میری بات سنو, آپ ٹھیک ہے لڑکوں کی طرح رہتی ہو, آپ کو جو باتیں بری لگتی ہیں وہ بات صحیح ہے, غلط ہے کہ جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے تو وہ لڑکی کو پھر اس طرح سے جیسے دیکھتے ہیں کہ بھائی کھانا کیسا پکاتی ہے, رہتی کیسا ہے, تعلیم کیا ہے, خوبصورت ہے کہ نہیں ہے, بال بڑے ہیں کہ نہیں ہے, اور غور غور سے تکی لگا کے دیکھ رہے, تو ہو سکتا ہے اس کو یہ وہ باتیں بری لگتی ہیں. آپ کو یہ باتیں بری لگتی ہیں؟ ہاں, یہ میری بہنیں بک رہی ہیں ایک بیٹھی دو ہوئی جو دفعہ ایسے اتنا ہوا ہے. ٹک ٹکی لگا کے جتنے دیکھتے بھی ہیں, آئے رشتہ کرنا ہے کریں, نہیں کرنا نہ کریں, باہر میں جائیں. اچھا اس کو وہ باتیں بری لگتی ہیں جو بعد میں پھر جا کے ریفیوز کر دیتے ہیں, یا پھر کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں. ریفیوز اس کے یہ کالز کرتی ہے انہیں, پھر آگے سے ان کو بولتی ہے, انکوائری لینے کی کوشش کرتے صحیح ہیں. کرتی ہوں نا, وہ جو بدتمیزی کرتے ہیں وہ. ڈائریکٹ لڑکے کو کال کر رہی ہے, گھر میں کسی کو کرنے کی جگہ لڑکے کو کال کر تو رہی ہے. لڑکے کیوں کروں گی, یا پھر اس کے بوڑھے بوڑھے ماں باپ کو کروں گے, ہاں شادی تو نے کرنی ہے, بتا کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ارے وہ اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے, تھوڑی سی اس کی بھی سائڈ لے لیں. بہت آپ نے جب سے آپ آئی ہیں شکایت صرف آپ نے کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ ہی کا ساتھ دوں گی, بات اس کی بھی ٹھیک ہے.
وہ لڑکے سے اس لیے پوچھتی ہے کیونکہ لڑکے سے آپ کی شادی ہونی ہے نا, ہے تو وہ اس حساب سے لڑکے کی جان پہچان کے وہ مطلب دیکھ رہی ہوتی ہے, جانچ کر رہی ہوتی ہے اس کو کہ بھائی کیسا ہے, کس طرح کا ہے, کیا کیوں ریفیوز کر رہا ہے, یا پھر شادی کرنا چاہتا ہے تو کیوں کرنا چاہتا ہے, کیا کماتا ہے, یہ سب پوچھتی ہیں آپ چاہتی ہیں آپ کی بہن کی جب شادی تو خوش رہے اور وہ جس طرح سے اس کو ویسے ایکسیپٹ کرے, اور آپ کا دل ہے کہ بس وہ شلوار قمیض نہ پہنے. اچھا شلوار قمیض پہ میں ریکویسٹ کر سکتی ہوں, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ. اب دیکھیں آپ بچپن سے جو پہنتی آ رہی ہے نا, آپ اس میں ایزی ہیں, اچھی لگتی ہیں. اب ایک دم سے آپ کو شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنا کے کھڑا کر دی تو آپ تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کریں گے, وہ بچپن سے نہیں پہن رہی ہیں. جب تک آپ اندر سے نہیں فیل کریں گے آپ نہیں پہنیں گی نا, اسی طرح وہ اندر سے نہیں فیل کرتی ہیں. گھر میں آہستہ آہستہ پہننا شروع کریں تبھی تو فیل کریں گے نا. اچھا دیکھو میری جان, میری بات سنو, آپ کی بات پہ میں نے کہا نا آپ صحیح ہیں, آپ ان کے رشتے کے لیے جو دیکھ رہی ہوتی ہیں, غصہ کر رہی ہوتی ہیں اور ایسے ان سے سوال کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا میرا آپ کہنا مانیں گی, جب ان کا رشتہ ہے تو آپ ان کے سامنے نہ جایا کرو. کیوں, میں ان کی بہن نہیں؟ بہن ہو مگر آپ چھوٹے ہو نا, آپ چھوٹے ہو, آپ امی کو بات کرنے دو, امی کو ان کے ابو کو بات کرنے دو, ان کی فیملی کو ان کو پہلے دیکھنے دو, بڑوں کو دیکھنے دو. بڑے بھی تو اچھے ہیں نا, بڑے تو جو کرتے غلط تو نہیں کرتے ہے نا, چھوٹے بھی نہیں غلط کرتے. آپ جو کرتے ہو وہ کچھ غلط نہیں ہے, مگر آپ پہلے ان کو سامنے آنے دو. پہلے وہی بیٹھی ہوتی, میں تو صرف کالج سے آتی ہوں جب ان کا رشتہ آیا ہوتا ہے. اچھا کالج سے آتی ہیں آپ, ٹھیک ہے, مگر آپ ان کے سامنے نہیں جانا جب تک امی نہ کہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ بھی اپنی فیملی میں سب کو بتا دیں کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے, وہ اسی نیچر میں ہم سے بات کرتی ہے اور اسی ایٹیٹیوڈ سے ہمارے ساتھ گھر میں رہتی ہے. تو آپ بھی ذرا چوکنے ہو جائیں کیونکہ وہ ہمیں بہت پیار کرتی ہے, وہ کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کرے گی. تو ایک وقفہ درکار ہے, وقفے کے بعد ذرا ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں, تک اس کو تھوڑا سا اور سمجھاتی ہوں, ان کو بھی سمجھاتی ہوں, وہ بھی غلط ہے نا. تم لوگ نا شکایت کرتے ہو اس کی, اس کا دل ہے وہ بیچاری چپ بیٹھی ہوئی ہے, چھوٹی بہن کی شکایت کی تم لوگ. ایک وقفہ ول بی رائٹ بیک. صبح کی فضا فضا صبح کی فضا فضا ویلکم بیک. ہم واپس آ گئے اور میں نے بہت کوشش کی, میں نے ان سے بھی بات کی, میں نے ان سے بھی بات کی, میں نے دونوں جگہ بات کر کے بات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی. مگر جو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی, خاص جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے گھر میں اگر اس طرح کی کوئی پرابلم ہے کہ کوئی ایک لڑکی لڑکوں کی طرح رہتی ہے اور بہت زیادہ ٹام بوائے بننے کی کوشش کرتی ہے, روب والی ہوتی ہے. بعض لڑکیاں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ٹام بوائے جیسے کپڑے نہیں پہنتی ہیں, ٹام بوائے جیسا ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی, مگر اس کے باوجود ان کا لہجہ جو ہے وہ بہت زیادہ بدتمیز اور روڈ ہو جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو میٹر کرتی ہے پرورش کے اوپر. میں وہی بات پھر آنٹی جی کے اوپر کروں گی کہ آنٹی جی نے شروع میں یا تو غصہ کرنا چاہیے تھا جب بہت چھوٹی تھی, تاکہ وہ ایک ماحول جس طرح سے وہ چاہ رہی ہیں کہ اس کا بچوں کو دیا جائے, تینوں بیٹیوں کو دیا جائے, تو وہ دے نہیں پائی. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے تعلیمی معیار بچوں کا اچھا ہونا چاہیے, بچوں کو تعلیم اچھی دینی چاہیے. انہوں نے بچیوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی, وہ دونوں بچیاں بھی ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی ہیں اور یہ بھی پڑھ رہی ہیں, مگر اس کے باوجود ایک وہی بات نا کہ بچپن میں جو آپ جو ماحول دیکھتے ہیں بچہ وہی بڑے ہو کے ویسی اپنی ایٹیٹیوڈ کو اپنی نیچر کو رکھتا ہے, تو وہ اب ایک دم سے بدل نہیں سکتی ہیں. اس کی غلطی صرف اور صرف جاتی ہے پیرنٹس کے اوپر, اور یہ ساری غلطیاں پیرنٹس کی ہیں کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو سمجھائیں تو نہ تو وہ اس طرح سے ٹام بوائے جیسے کپڑے پہن کے, اور نہ ہی دوسروں کو برا کہنا یا پھر ایسی کوئی بات کہنا کہ ہم چھوٹے ہیں ہماری بات سنی, کیونکہ اب اس کو گھر میں جو ہے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ تم چھوٹی ہو تم چپ کر جاؤ. اور اس کو یہ بات بہت بری لگتی ہے جب رشتہ آتا ہے اسپیشلی, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم سامنے مت آؤ, یا پھر تمہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا تم ان سے کیوں سوالات کرو گی, یا تم کیوں بات کرو گی, تم کون ہوتی ہو, تم باپ لگتی ہو, بہنیں تمہاری وہ. تو یہ ساری بات اس کو بری لگتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ کیا میں بہن نہیں ہوں, میں اس گھر کا حصہ نہیں ہوں, اس کو یہ ہرٹ کرتی ہے باتیں. تو یہ ساری چیزیں پہلے سوچنی چاہیے تھی, مگر اب جو بھی شادی کرے گا یا جو بھی آئے گا آپ لوگوں کی زندگی میں, تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک ایسی بہن ہے جو بالکل بھائیوں کی طرح آپ کا بڑا خیال رکھتی ہے, مگر تھوڑی سی زبان کی کڑک ہے, کیونکہ اب ایک دم سے تو وہ اپنی نیچر نہیں چینج کر سکتی, اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں چینج کر سکتی. یہ اب ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ایک کال اور شامل کرتی ہوں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ٹی وی کا والیوم آپ کو بند کرنا پڑے گا جی, بہت ضروری ہے. ہلو
جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا. اور کائنڈلی میں کنٹرول روم میں بولنا چاہوں گی کہ جب مجھے یہاں پر کال دیں تو آپ پہلے ان کو بول دیا کریں کہ ٹی وی کا والیوم بند کریں, اس کے بعد یہاں پہ لائیو کال ٹرانسفر کریں. تو بھائی آئی ایم سو سوری. میں جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیا؟ جی جی بولیے بھائی جان. فضا سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارک ہے, یہ بہت قریب لگ رہی ہے. بہت شکریہ. اور آپ اپنا نام ذرا مجھے بتائیے گا. ندیم میرا نام ہے, فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. ندیم بات کر رہے ہیں فیصلہ آباد سے. میرا تو سسرال فیصلہ آباد میں, میں تو فیصلہ آباد اچھا ایسا تھا کہ یہ جو نادیہ ہے نا چھوٹی والی بچی دیا, ان سے صرف ایک کوشچن یہ کیجیے گا کہ آپ نے اسکول میں اپنے ٹیچرز کی ریسپیکٹ کی ہے کبھی؟ دیکھیں آپ اگر خود ساتھ بات کر لیں گے تو اچھا ہوگا. دیا بات کیجیے گا ذرا. لیو. السلام علیکم دیا. جی وعلیکم السلام. بچے کبھی آپ نے اسکول میں ایجوکیشن کے دوران کبھی ٹیچرز کی ریسپیکٹ کی ہے؟ اگر وہ میری ریسپیکٹ کریں گے تو میں بھی ان کی کروں گی. آپ نے کبھی کی؟ آپ نے کبھی کی؟ نہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے کبھی کی؟ میں تو اپنے ماں باپ کے بنا فرما بردار ہوں. آج کل اتنے دھکے کھا رہا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اسی لیے چھوٹے آپ چھوٹی ہیں, بڑے ہونے کے ناطے آپ کو ایک ایڈوائز کرنا چاہ رہا ہوں پلیز. نو تھینک یو, مجھے آپ کی ایڈوائس نہیں چاہیے. بیٹا بات سنتے ہیں بڑے ہیں بیٹا, میرے کہنے پہ ریکویسٹ. فضا سے میری بات کروا. جی جی میں بات کر رہی ہوں بھائی جان. جی ندیم صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں میں شو میں لینا ہی نہیں چاہیے. تو آپ کو لینا چاہیے. اچھا آپ بری بات بیٹا, کیا ہو گیا؟ اچھا میری بات سنیے ندیم صاحب. پہلے نا ان کا انٹرویو لے جا کریں کہ یہ قابل ہیں لوگ. ندیم صاحب میری بات سنیں. سب سے پہلے تو میں خود ذلیل ہو رہی ہوں, آپ کے سامنے کی بات ہے. اب مسئلہ یہی کہ میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ وہ مسئلے جو گھر والے سالو نہیں کر سکتے اس میں میں پڑھ کے ان مسئلوں میں میں کود کے ان مسئلوں کو سالو کرنے کی کوشش کروں گی, مگر آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ. اور ندیم صاحب اگر آپ ہی مجھے دور کر دیں گے ان مسئلوں سے اور ایسے لوگوں سے کہ میں اگر ڈر جاؤں یا میں گھبرا جاؤں تو پھر تو واقعی میں کیسے پھر کوئی نیکی کا کام کرنے کی ایک سوچ بھی لے کے آ سکتی ہوں. میں تو پھر باقی میں بھی گھبرا جاؤں گی. مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے. جی ہاں آپ کو لے کے آنا چاہیے تھا. اچھا بیٹا ایک سیکنڈ بیٹا, بری بات بڑھے مجھے تو آپ میرے حساب سے بات کر رہے تھے. میں تو ان کی ریسپیکٹ کرتی ہوں نا بیٹا. ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا. میری دعا ہے چھوٹی بہن کے لیے اور ان کی بڑی بہنوں کے لیے بھی اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے. آپ ان کی بڑی بہنوں کو کچھ ندیم صاحب تو بہت ناراض ہو گئے. تو کس نے کہا تھا ایسی بات کریں؟ وہ بھی میرے خلاف. دیا کیا دیا؟ سمجھا رہے تھے. سمجھا رہے تھے. وہ ہوتے کون ہیں مجھے سمجھانے والے؟ بیٹا ایک سیکنڈ دیکھیں میری بات سنیں. اتنی دور سے اگر کوئی کال کرتا ہے, اتنی دور سے کالز آ رہی ہے, ادھر دیکھو تو آپ کے لیے آ رہی ہے نا, کہیں تو آپ رانگ ہو گئے نا. اب وہ دیکھو آپ کو آپ سے بات کر رہے تھے بچے کر کے, بچہ کہہ رہے تھے وہ ندیم صاحب آپ کو, ان کو بہت برا لگا. آپ کو ایسے نہیں بات کرنی چاہیے تھی ان کے ساتھ. آپ نے میرے ساتھ کی, میں نے برا نہیں مانا. میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں میری بات ضرور سنیے گا پروگرام. اگر وہ اگر شو یہ دیکھ رہے ہیں, اگر وہ سوچ رہے ہوں گے میں نے سوری کروں تو کبھی بھی نہیں. آپ سوری نہ کرو. آپ کو میں نے سوری کرنے کو نہیں کہا, مگر آپ تھوڑا سا لہجہ اپنا ٹھیک کرو. گھر میں بھی ہے, گھر میں ایسے چیخم چلا بدتمیزی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا نا. اب تو لڑکی ہو, آپ زیادہ زور سے بات کرو گی تو دیکھنے والے لوگ کیا کہیں گے کہ کیوں لڑکیوں کے پاس دل نہیں ہوتا. ہاں صحیح بات ہے, لڑکیاں بھی چیخ کے بات کر سکتی ہیں, مگر کیا کہوں رسپیکٹ میں رہ کے. آپ کو پتہ ہے اس میں غلطیاں آپ کی بھی ہیں. ادھر آپ لوگ جو آپ ذرا کھڑے ہو, آپ دونوں کی بھی غلطی ہے, بہت زیادہ آپ دونوں کی بھی غلطی ہے. اب آپ لوگوں کو پرابلم زیادہ فیس ہو رہی ہے نا, کیوں؟ کیونکہ اب آپ کے رشتے آ رہے ہیں تو آپ کے جو رشتے والے ہیں وہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور ایسے سوالات کر رہی ہوتی ہوں ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں آپ کو بچپن سے دیکھنی چاہیے تھی نا, یہ چیزیں آپ کو بچپن سے دیکھنی چاہیے تھی جب آپ کیونکہ وہ تو 15 سال کی ہیں, بہت چھوٹی ہے. لیکن جب یہ اب بڑی آپ بھی بڑی بہنیں ہیں نا, آپ کو گھر میں ایسا ماحول بڑی بہنیں بھی تو دیتی ہے نا. لائک میں اپنی بڑی بہنوں نے مجھے سمجھے زیادہ پالا ہے, تو آپ جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں بڑی بہنوں میں زیادہ رہتی ہیں, تو تھوڑے سے کچن کے کاموں میں مطلب تھوڑا سا دل لگواتی ہیں آپ, ان کو ایسی چیزوں سے کھیل کود کرواتی جس سے تھوڑا سا لڑکیوں والی سینس ان کے مائنڈ میں ہوتی ہے. وہ تو بالکل لڑکا بن کے بیٹھ گئی. کچن کی طرف جانے کا نام نہیں لیتے. ارے تو بچپن میں تھوڑا سا آپ ماحول ایسا دیتی نا, اس کو بھی آپ لوگوں نے بگاڑا ایسے کہ نہیں کہہ کے چھوٹی ہے لاڈلی ہے سر چڑھ گئی کہہ کے پہلے بگاڑ دیا. اب جب میٹر اتنا بڑا بڑھ گیا ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے تربیت کی کہ پہلے سے سوچا نہیں, اور اس کے بعد اب سارا کا سارا بلیم جو اس کو دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی, بدتمیزی کرتی ہے, ہنگامے کرتی ہے, مہمانوں کے ساتھ چیخم چلے کرتی ہے, گھر کی چیزیں توڑ دیتی ہے.
इधर आ मेरे, इधर आ, इधर आ। अच्छा, मैंने जो जो बातें की आपको मैं गलत लगी हूँ? थोड़ी सी तो आपने दिल वाली बात करनी है। नहीं, थोड़ा सा, इतना सा अमल करेंगी, इतना सा। जी आप सिर्फ और सिर्फ जैसे अभी आप इतनी हसीन लग रही होती है जब जी बोलती है, तो मुझे यकीन ही नहीं आता, एकदम से मुझे लगता है कि भाई कोई जादू हो गया। और मैं सच्ची बता रही हूँ, दोनों से आप ज़्यादा प्यारी हो, सबसे प्यारी हो। और जब आपकी शादी होगी ना, देखना ये आपका कितना ख्याल रखेंगी, आपके लिए चीज़ें, आपकी सारी शॉपिंग, सारी चीज़ें। हाँ, ये आपकी बात को समझ नहीं पाई है, ये जो आपकी सोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप चाहती हो जो लड़का आए वो इनको एक ऐसे नज़र से ना देखे कि ये बिकने वाली हैं, या पूरा गौर से ऊपर से नीचे तक ना देखें। जाहिर सी बात है, ऐसे देखें कि खूबसूरत है, लड़की है, इंसान है, किसी की बच्ची है, किसी की बहन है। आप इस नज़रिए से सोच रखते हैं। आते हैं, फाइनल करते हैं बाद में, हमें ये रिश्ता नहीं करना। क्या मतलब मेरी बहन यहाँ पे बिकने के लिए बैठी हुई है? देखो, उसको वही दिल में बात है, इसके दिल में वो बात रह गई है। तो अब नेक्स्ट हम उसी को लेके आएंगे घर के अंदर जो हमें ना रिजेक्ट ना करे, ठीक है? क्या लड़कियां इंसान नहीं होती हैं? इंसान तो सारे ही होते हैं। अब आप मेरी बात सुने, आप लोगों की भी गलती, अब एकदम से बात नहीं चेंज हो सकती, जाहिर सी बात है। अब जो नेचर है, जो एटीट्यूड है, वो तो उसके साथ रहेगा, मगर उसको मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो थोड़ा सा नरमी दिखाएगी, है ना, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेगी। और जिस हाल में उनको रहने दो, बस छोड़ दो उनको, वो जिस तरह की है वो मेरी क्यों छोड़ दो? नहीं, मगर इस हाल में छोड़ दो, मतलब कि ठीक है, मतलब जिस तरह के कपड़े पहनी है, उनको शौक है ये सब पहनने का, पहने दो, चूड़ियाँ उड़ियाँ जो पहनना चाहती है पहना दो। मगर हाँ, आपको आप कहती हो ना कि नहीं अच्छी लगती है उस तरह से, बस ये बोलो कि आप मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती, मगर ज़बरदस्ती नहीं कहो कि ये नेल कलर क्यों लगाया है, ये आई मेकअप क्यों किया है, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ये चप्पलें क्यों पहनी है, ये सब मत बोलो। वो उनको, वो भी आप भी नहीं बोलोगे, अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं बोलोगे, ठीक है। अब चलो आप लोग गले लगो प्यार से, और नहीं, आप प्यार से गले लगो। वो भी आप लोगों को बहुत प्यार करती है, ठीक है। अब उसको जो है ना, अब सख्ती से या बदतमीजी से उसको सुधारने की कोशिश करने की जरूरत है। वो सुधरी हुई है, बस वो जो सोच रखती है थोड़ी सी डिफरेंट है। आप कोशिश कीजिए कि उसकी भी सोच समझिए। अब वो जो चाह रही है वो भी आप ज़रा उसकी फील को लेके चलिए, मगर ये कि छोटी है अब भी, अब आपको उसको मज़ीद प्यार से समझाना होगा। अब तो आप उसको गुस्सा नहीं कर सकती हैं, हर वक्त ये नहीं कह सकती जिस बात से वो नाराज़ होती है कि छोटी है, ठीक है मेरी जान, ठीक है। अच्छा, अब आप भी घर में चीखेंगी तो नहीं ना, चिल्लाएंगी तो नहीं ना, प्रॉमिस करेंगी? और बताएं आप। हमारा भी प्रॉमिस, हम भी नहीं कहेंगे इसे कुछ नहीं कहेंगी, वो बड़ी बनने की कोशिश नहीं करेंगी, वो बिल्कुल आपकी सहेलियों की तरह है, ठीक है। हाँ, और आप किचन के ना थोड़े से काम भी सीखिएगा। मैं आपके घर आऊँ किसी दिन कुछ खाने पीने, ठीक है? जरूर आएगा हमारे घर, ठीक है ना। और जिस दिन कोई लड़का देखने आएगा तो मुझे भी बुलाइएगा, जरूर बुलाएंगे, है ना। इसके साथ मिलके मैं सारे सवाल करूंगी, ठीक है। भाई यही है कि जितनी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने की है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग अब बड़ा प्यार से, खुशी से यहाँ से जाएं, ताकि मैं ज़रा आगे भी प्रोग्राम को कंडक्ट कर लूँ। और आइंदा कोई शिकायत नहीं, ठीक है, कोई शिकायत नहीं। उतार लीजिए अपना माइक, उतार लीजिए, और खैर आफियत से अब जाइए, ठीक है। बस अब आपने प्यार से समझाना है इनको, और प्यार से लेके चलना है, ठीक है मेरी जान। पकड़िए अपनी बहन का हाथ, पकड़िए, आप भी पकड़िए, चलें। और वो चीखेंगी नहीं, चिल्लाएंगी नहीं, बदतमीजी नहीं करेंगी, ठीक है। ओके मेरी जान, अल्लाह हाफिज। मैंने तो कोशिश की है, आपने भी कोशिश की है, और मैं आज थोड़ा सी आपसे सॉरी भी करूंगी, माज़रत चाहती हूँ। थोड़ी सी मेरी भी थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी इंसल्ट हुई है, गुस्से वाली थी काफ़ी, जो दिया थी काफ़ी गुस्सा था उनमें। और कुछ मेरी कॉलर्स ने भी काफ़ी कोशिश की, उनके साथ भी वही लहजा है, क्योंकि वो बदल तो सकती नहीं है। मगर नदीम साहब आपसे मतलब मैं सॉरी करूँगी, और दूसरे और भी जो मेरी बहनों ने कॉल की मैं उनसे भी सॉरी करना चाहूँगी। थोड़ा सा लहजा ठीक नहीं था, बदतमीज़ थी, मगर वही बात आ जाती है ना कि मैं क्या कहूँ, ये गलतियाँ तो सारी की सारी जो है वो पेरेंट्स की हैं, कि पेरेंट्स पहले देखते नहीं कि बच्चों को तरबियत क्या दे रहे हैं, लाड प्यार में बिगाड़ देते। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने घर में अपने बच्चों को बहुत प्यार की नज़र से देखें, बहुत लाड प्यार करें, मगर उनको जहाँ सख्ती दिखानी है, जहाँ उनको मारना है या हाथ उठाना है, तो उनकी तरबियत के लिए अगर आपको डंडा भी उठाना पड़े, उनको पिटाई करके, अगर आपको लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे, तो थोड़ी सी पिटाई बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाती है कभी कभी। जैसे उस्ताद की कहते हैं ना, अगर कोई पिटाई ना खाए तो वो स्टूडेंट कभी कामयाब नहीं होता, उसी तरह कभी कभी माँ बाप की भी डांट और माँ बाप का गुस्सा और माँ बाप की पिटाई जो है वो बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत मैटर करती है।
تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے اپنے بچوں کو پیار کی نظر سے دیکھیے, مگر ایک نظر ذرا رکھیے بچوں کے اوپر شیر کی. ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے, اس کے بعد جب ہم آپ کو یہاں پہ ملیں گے تو علی وقار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, صاحب علم, اور نورید فاطمہ جی صاحب علم ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھیں گے, اور ہم ان سے آج اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. تو رہیے گا میرے ساتھ ایک وقت. صبح کی فضا فضا صبح کی فضا فضا. ویلکم بیک. ابھی ہمارے ساتھ میں نے جیسے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ نورید فاطمہ جی جو کہ اسلامک اسکالر بھی ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, آلسو علی وقار قادری صاحب جو کہ اسلامک اسکالر اور خاص صاحب علم, دونوں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. تو ابھی پروگرام کو ہم آگے لے کے چلیں گے تو دونوں صاحب علم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور خاص آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک تو مثال آپ نے پہلے ہی دیکھی ہمارے پروگرام میں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات گھر میں یا کوئی ایسا پرسن گھر میں جو ہے وہ پرابلم بن جاتا ہے, لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پاتی, رک جاتی ہے, رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک بھی اسی بات کے اوپر ہے کہ کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ گھر کی جو بیٹھی لڑکی ہے, جو بیٹی ہے, اس کی شادی میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو اس کا ساتھ آپ کا بھی ہمیں درکار ہوگا اس میں. اور ابھی سب سے پہلے میں یہاں پہ علی وقار قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں, ذرا میں ان سے ایک مثال پہلے لینا چاہوں گی کہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان تھیں. وہ کہتی ہیں کہ ہماری رشتے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو بہن ہے یہ بدتمیزی سے بات کرتی ہے, چیخم چلا کرتی ہے, ٹام بوائے جیسے کپڑے پہنتی ہے, اور پینٹ شرٹ جیسے کپڑے پہن کر آ کے ہمیں کہتی ہے کہ یہ اس طرح کے کپڑے پہن کر تمہیں نہیں بیٹھنا چاہیے, سر جھکا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور وہ غور غور سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں اور ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو بہنوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اس وجہ سے جو چھوٹی ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ ریجیکشن ہوتی ہے. تو پہلے تو آپ یہاں سے اگر آپ بات شروع کریں گے تو پھر ہم آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے دیکھا تھا اس سے قبل جو کچھ حصہ گزرا تو اس میں کئی پرابلمز میں سے جو ایک پرابلم ہے, اور ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی کئی بے شمار پرابلمز ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ایک بڑا بنیادی پرابلم تھا جو اس پورے سینیریو میں ایک واضح ہے. وہ پرابلم یہ تھا کہ بنیادی طور پر بچوں کی تربیت پر اور بالخصوص لڑکیوں کی تربیت پر ماں باپ کی طرف سے جو کمی کجی اور جو نقص رہ جاتا ہے. دیکھیں ایک خاص ایج ہوتی ہے جس میں آپ نے بچے کی طبیعت بلٹ اپ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی فطرت بنانی ہوتی ہے. ویسے تو اسلام کہتا ہے, حضور السلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر کوئی ایک خاص فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ اگر ایک بندے کو ایسے ماحول میں رکھا جائے کہ کوئی خلاف شرع کام اس ماحول میں نہ ہو تو وہ اس ماحول سے بغیر کسی وحی قرآن حدیث کی رہنمائی کے جو عقائد قائم کرے گا وہ من و عن وہی ہوں گے جو قرآن و حدیث کے. تو اگر ماحول پھر وہ انسان کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو یہودی یا نصرانی یا عیسائی یا مطلب یہ مثالیں دی گئی ہیں جو اس کی طبیعت کو کسی طرح بھی مولڈ کر دیتا ہے. اب اس میں یہ ایک کیس تھا کہ بیٹا نہیں تھا تو بیٹے کے لیے انہوں نے ایسا کر دیا, یہ قطعاً غلط ہے. بیٹا دینا یا بیٹی دینا یہ اللہ کے بس میں ہے, بندے کے بس کا کام نہیں. اب اصل اصول یہ ہے کہ ماں باپ کو بیٹے کی تربیت پر بھی اور بالخصوص بیٹیوں کی تربیت پر بہت توجہ دینی چاہیے. 80% ہمارے معاشرے میں جو کل طلاقوں کی ایک ریشیو ہے اس کی 80% صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ماں باپ نے بچیوں کی تربیت اس نہج پر کی ہوتی ہے کہ ان کی تربیت میں مولڈ ہونے کے اسپیکٹ اور وہ پہلو کم سے کم ہوتا ہے. دیکھیں جس اچھے سے اچھے بھی گھر میں آپ کا رشتہ ہو جائے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹس آپ نے وہاں جا کے کرنی ہوتی ہیں, اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے. اور اگر تربیت میں اتنی گنجائش رکھی جائے, ماں باپ بالخصوص ماں جو بیٹیوں کی تربیت کرتی ہے وہ پہلے یہ شے اپنی بیٹیوں کے ذہن میں ڈال دے اور اس تربیت کا حصہ رکھا جائے, ایک خاص نہج پر اور ایک خاص جمود پر اس تربیت کو نہ چلایا جائے تو پھر گنجائش ہوتی ہے اور جا کے ہو جاتی ہیں, سیٹ ہوتی ہیں لڑکیاں. کئی ہماری بہنیں ہماری بیویاں ہمارے گھروں میں سیٹ ہیں, اس کی یہ بڑی واضح مثال ہے. لیکن اگر اس نہج پر چلایا جائے شروع میں خاص مطلب لاڈ کر کے اور پیار کر کے, مطلب سمجھ لیں کہ 4 سال سے لے کر 10 سال کی جو عمر ہے اس میں میرے نزدیک انسان کی فطرت اور اس کے خواص جو ہیں وہ اس کے خمیر میں فطری خمیر بن چکا ہوتا ہے. اگر اس پیریڈ کے دوران عادتیں پکی ہو چکی ہوتی ہیں, اگر اس دوران بدتمیز بچے کو نہیں ڈانٹا جائے گا تو وہ بدتمیز ہی بنے گا.
اس کے دوران بچے کی جو عادت ہیبٹ آپ ڈیولپ کر لیں وہ ہیبٹ اس کے آگے چلے گی, فطرت بن جائے گی. بہت کم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ بدل سکیں. تو بالخصوص 4 سال سے لے کر اور 3-4 سال سے لے کر 10-12 سال تک بچیوں کی جو عمر ہے اس میں ان کی خاص نہج پر اور خاص مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت کرنی چاہیے, تو پھر انشاءاللہ ایسے پرابلمز نہیں ہوں گی. ٹھیک. اچھا یہاں پہ نورید فاطمہ جی تشریف رکھتی ہیں. نورید فاطمہ جی تھوڑی سی اسی بات کو ایک آگے بڑھاؤں گی, پھر ذرا سلسلہ اور آگے لے کے چلیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ایک مثال تھی کہ بیٹی اس طرح سے ٹام بوائے ہو جاتی ہے یا پھر بدتمیزی کرتی ہے, یا گھر میں ایک بیٹی جو ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے, تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے, باقی جو ہیں وہ جاہل بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, بالکل نہ پڑھائی کا شوق نہ کچھ شوق, بالکل گھاملوں کی طرح گھر بیٹھی رہتی ہیں, غصہ کرنا, سہیلیوں کچھ ایسی ہوتی ہے کہ رات رات بھر سہیلیوں میں گھومنا, کیفے شاپ جا کے بیٹھ جانا, جو آج کل کا ایک نیا دور ہے. پھر دوسرا جیسے لڑکے آج کل بری عادتوں میں پڑ جاتے ہیں, کوئی نشے میں پڑ جاتا ہے, کوئی غلط راستے اپنا لیتا ہے, تو جو رشتے آتے ہیں لے کر وہ کوئی نہ کوئی ریزن پکڑ کر رشتہ روک دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی اس گھر کی لڑکی نہیں لینا. اب اس لڑکی کو ہی کیوں پکڑا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس لڑکی کا ہی زندگی کیوں عذاب میں آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں اس سے شادی نہیں کرنی, اس کا تو بھائی ایسا ہے, اس کی تو بہن ایسی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ جو ہے وہ پکڑ لیتی ہیں. یا پھر باپ نے اگر دوسری شادی کر لی کہ بھئی باپ نے دوسری شادی کر, اس سے کون شادی کرے گا, اس کے تو باپ نے ابھی اس عمر میں شادی کر لی ہے, ان کی بیٹی نہیں پہ کے لے کر آنی ہے, ان کے گھر کے نہیں ہے شادی کرنی ہے. تو یہ بڑے مسئلے ہیں ہمارے معاشرے, بہت اس پہ کیا کہیں گی ذرا آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضا, سب سے پہلے تو میں آپ کو A+ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گی. ایک تو اتنا اچھا ٹاپک آج آپ نے سلیکٹ کیا, سیکنڈلی آج جو 1 محرم الحرام ہے, نیا اسلامی سال کا آغاز ہے, اس کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب الکریم پوری امت مسلمہ کے لیے اس سال کو فتح کا, کامرانی کا, خوشحالی کا اور امت مسلمہ کے غلبے کا سال جو ہے ہمارے سب کے لیے بنا دے. انشاءاللہ. ہم ہو کر سوچنے کا جو کلچر آپ نے اس قوم کو دیا ہے, یقیناً آپ سب کو یہ کنٹریبیوشن اللہ رب الکریم کو بہت پسند ہوگا, اور یہ واقعی ایک ہمارا ایک سوشل ایشو ہے, اور اتنا بڑا ایشو ہے کہ میرے خیال سے یہ جتنا ٹائم آج ہم اس پروگرام میں کر پائیں گے, اس کو دے پائیں گے, وہ کافی نہیں ہے. اس کے اتنے پرابلمز ہیں. آپ کبھی سوسائٹی میں نکلیں, آپ دیکھیں, ان خواتین سے ملیں, ان لوگوں سے ملیں جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں, جن کے پاس جہیز کی لسٹ کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں ہے, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, جن کے پاس بچیوں کی خوبصورتی نہیں ہے, ان کی ہائٹ اچھی نہیں ہے, ان کا کمپلیکشن فیئر نہیں ہے, ان کے ایسے کئی پرابلمز ہیں کہ جو بنیاد بنا کر, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ رشتہ دیکھنے آتے ہیں, آ کے بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کوئی کنکھیوں سے اشارے کرتے ہیں, کوئی چہمگوئیاں ہوتی ہیں, پھر گھر جاتے ہیں, جا کے ایک نا فارمل سا میسج بھجوا دیا جاتا ہے کہ I'm sorry ہمارا ابھی ارادہ نہیں ہے, یا کوئی بھی بڑے لگے لپٹے انداز کے اندر انکار کر دیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے سب سے بڑی جو وجہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو مادیت پرستی ہے کہ ہم لوگ اسلام سے دور ہو گئے ہیں. ہم لوگوں نے اپنی وہ روایات, وہ اقدار اور وہ پریورٹیز جو ہیں ہماری چینج ہو گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اسلام نے, قرآن کریم نے ہمیں جو ایک رشتہ کرنے کے لیے جو ہدایات پرووائڈ کی ہیں, ان میں بیسکلی 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہوتی ہے, آپ کسی بھی بچے سے جب رشتہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں, بینگ اے پیرنٹ یا ولی, آپ اس کا حسب نسب دیکھتے ہیں کہ وہ کس خاندان سے ہے, کس قبیلے سے ہے, کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد آپ اس کی شکل و صورت دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے, ہائٹ کتنی ہے, فزیک کیسی ہے, کمپلیکشن فیئر ہے نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایجوکیشن کتنی ہے, اس کی تربیت کیسی ہے, دیندار کتنا ہے, یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, کوئی بھی ہے. اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا مال دیکھتے ہیں کہ وہ مالدار کتنا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینداری اور تقوی, اس کو پریورٹی دینی چاہیے. اب ایک طرف تو دین ہمیں یہ گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہم دینداری, تقوی, صالحیت کو, ان چیزوں کو دیکھیں. دوسری طرف جب میں ایک ماں ہوں اور میں اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے نکلتی ہوں, تب مجھے چاند سی بہو بھی چاہیے, اس کے ساتھ مجھے گاڑی بھی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے, اس کے پیچھے جہیز کی 1-2-3 ٹرکس بھی چاہیے, وہ جیولری بھی لے کر آئے. اور میں لگے لپٹے انداز میں جا کر یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ آئی ایم سوری ٹو سے, میرے گھر میں تو سب کچھ ہے, اللہ کا دیا, بس مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے, تو بس بہتر ہے کہ آپ لینڈ یا کیش یا پراپرٹی یا جیولری. بات یہ تھوڑی سی کاٹوں گی کہ چاہے صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات کو انکار نہیں کرتے کہ جو دینا آپ اپنی بیٹی کو, مادیت پرستی ہے. زیادہ صاحب حیثیت لوگ ہی میں نے دیکھا کہ لالچ بھی کر. تو یہ اصل میں ہم لوگ دین سے دور ہیں, ہماری پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں. اور دوسری بات ہی میں یہ کہوں گی کہ ہماری زندگی اور ہمارے ارد گرد
کلچر کے نام پر جو چیزیں انجیکٹ کی گئی ہیں مغرب سے، جس کو اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ آج کلچر ہمیں اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہے. آپ اپنے ڈراماز دیکھ لیں، آپ اپنی فلمز دیکھ لیں، آپ لڑکیوں کی زندگیوں کے اندر جو فینٹیسی ہے یا لڑکوں کی زندگیوں کے اندر بھی آپ وہ دیکھ لیں کہ انہیں گرل فرینڈ کس طرح کی چاہیے، لیکن جب بات رشتے کی آتی ہے انہیں بیوی کس طرح کی چاہیے. جیسی گرل فرینڈ چاہیے ایسی بیوی ان کو بالکل نہیں چاہیے. بیوی ان کو وہ چاہیے جو شریف بھی ہو، جو نیک بھی ہو، جو خدمت گزار بھی ہو، جو سگڑ بھی ہو، جو ماں باپ کو بھی خدمت کر کے دے. بچوں بالکل ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے. ہم اپنی بیٹیوں کے لیے اور طرح سے سوچتے ہیں، بیٹوں کے لیے اور طرح سے سوچتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر ہمیں اس ایک تباہی کے دھانے کی طرف لے کر جا رہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دینداری کو مد نظر نہ رکھا جائے گا تو پھر تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور اس تباہی کا آج ہماری قوم شکار ہے. نوری جی ایک وقفہ درکار ہے. وقفے کے بعد میں چاہوں گی کہ ہم اس کے اوپر بات کریں کہ اسلام ماں باپ کو اپنے بچوں کی شادی سے متعلق کیا رہنمائی فرماتا ہے. تو ایک وقفہ، ول بی رائٹ بیک، پھر ہم اس کے اوپر ذرا بات کریں گے. صبح کی فضا فضا صبح کی فضا فضا ویلکم بیک. یہاں پہ علی وقار صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ کفر سے کیا مراد ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، ذرا بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفر سے مراد ہوتا ہے کہ امام ابن عابدین شامی نے اور ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں فرمایا کفر سے مراد ہوتا ہے برابری، مثل، مساوی ہونا. الکفو النظیر والمساوی، کسی کے برابر ہونا. اب برابر ہونے میں فقہا نے اس کی بعضوں نے 4 اور بعضوں نے 6 جہتیں بتائی ہیں. مطلب دین میں اس کے برابر ہونا مراد ہے کہ وہ مسلمان ہو، دونوں مسلمان ہو، فریقین. دین میں، حسب نسب میں 2، تیسرا تقوی و طہارت میں 3، نمبر 4 یہ دیکھا جائے گا کہ مالی لحاظ سے بہت زیادہ فرق نہ ہو دو خاندان میں. یہ بھی بڑے مسائل کی انڈیکیشن ہوتی ہے. 4 ہو گیا. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ پیشہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ نہ ہو کہ ایک لوگ دیندار اور متقی ہوں، دوسرے کسی حرام پیشے سے منسلک ہوں. ٹھیک ہے. چوتھا ان کے درمیان لیول دیکھا جائے گا، حسن و جمال کا، لڑکی اور لڑکی میں زیادہ فرق نہ ہو. یہ 4-5 چیزیں. اچھا اب اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ اسلام باؤنڈ نہیں کر دیتا، یہ چیز ذہن میں رکھیں. اگر کفر میں شادی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح ہی ٹھیک نہیں ہوا. بعض لوگوں کا یہ موقف، ایسی بات نہیں، ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک بات طے شدہ ہے کہ ایک اگر کفر کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے کوئی شادی کی گئی، مطلب اس میں کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا کہ لڑکی اور لڑکے کی ایج میں کیا ڈیفرنس ہے، 20-30 سال کا فرق ہے، یہ لحاظ نہ رکھا گیا کہ ایک بالکل غریب فیملی کی لڑکی یا لڑکا اور بہت امیر فیملی کی دوسری طرف لڑکی یا لڑکا، اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر بہت ساری خرابیاں ایسی جنم لیتی ہیں. یہ شادیاں دیر پا نہیں ہوتی، زیادہ نہیں چلتی. لہٰذا یہ برکت ہے اسلام کے ایک کنسیپٹ کی. تو کفو یہ ہونا چاہیے کہ کفو اگر ہوگا تو مینٹل ایڈجسٹمنٹ میں، ذہنی ہم آہنگی میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. یہ دیکھیں ایک لڑکی ہے، اس کا باپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، اور ایک لڑکا ہے وہ مطلب سمجھنے مل آنر ہے، فیکٹری آنرز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ملین ٹریلینز میں کھیلنے والے لوگ ہیں. تو ان کے درمیان جب ہوگا تو تقوی کا، ایمان کا اور عدل کا وہ لیول نہیں ہے کہ ساری عمر وہ لڑکی اس گھر میں گزار دے اور اس کو کبھی اس کے باپ کی غربت کا تانا نہ دیا جائے. ہمارا معاشرہ جس زوال کا شکار ہو چکا ہے، یہ طے شدہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. لہٰذا ہر چیز میں ایک برابر اور ایک برابری کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہمارے ہاں جس طرح انہوں نے بھی اشارہ کیا، ہمارے ہاں یہ واقعی ایک ڈوئل پالیسی چل پڑی ہے کہ ہمارا اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے معیار اور ہے اور بیٹوں کے لیے معیار اور ہے. بالکل بیٹیوں کے لیے اس لیے معیار اور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بہت خوش رہیں جہاں جائیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم اپنے بیٹوں کی کہیں شادی کرتی ہیں تو ہم نسبتاً سمجھ لیں کہ بہت اچھا خاندان نہیں دیکھتے، نارمل سا دیکھتے ہیں. چونکہ ہمارے مطلب جو ہمارا ذہن میں بے لادینیت نہیں اور اسلام سے دوری نہیں اور ہمارے اندر جو خوب سے باطن بھرا ہوا ہے، اس نے ہمارے لاشعور میں یہ شے رکھ دی ہے کہ وہ تو ہماری بہو نہیں ہے، اس کو ہم نے چونکہ دبا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا زیادہ اچھی ہوگی، اگر فیملی سٹرونگ ہوگی تو زیادہ پنپ سکے گی. تو لہٰذا کوئی ہلکی پھلکی لے آئیں، چاہ کے دبا کے ساری عمر رکھیں. یہ جو ذہنیت ہے نا، آپ دیکھ لیں
عقائد پہ اسلام کیوں زور دیتا ہے؟ اس لیے دیکھیں اب ایک طرف کافر بٹھائیں، ہندو کو بٹھائیں، ایک طرف مسلمان کو بٹھائیں، تو ظاہری تو فرق نہیں ہے، مگر اللہ کے نزدیک ان کے مراتب میں کتنا فرق ہے۔ اچھا میں ایک تھوڑی سی بات بلکہ میں ایک شامل بھی کرنا چاہوں گی، آج کل کچھ ایسے بھی ایکسپیرینس دیکھنے کو مل رہا ہے، جیسے ڈفرینٹ ہے، نظریہ بھی ڈفرینٹ ہے، مگر میں شیئر کروں گی، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس بات سے بھی اتفاق کریں آپ بھی، کہ اب جو لڑکیوں کی شادی کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا ہے تو وہ کچھ اب بھائی اور فیملی کچھ اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے وہ لوگ بزنس مین ہیں تو بزنس کمیونٹی میں وہ بہن بھلے بیٹھی ہوئی ہو، اس کی عمر نکل جائے یا پھر کافی عمر کی ہو جائے، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ بہن کو اگر کسی سے پیار ہو گیا تو وہاں شادی کر دیں، یا پھر بہن کے اگر کوئی اور اچھے رشتے آ رہے ہیں مگر صرف اور صرف کہ وہ اتنے زیادہ صاحب حیثیت نہ ہوں یا پھر ان کے ٹکر کے نہ ہو یا ان سے اوپر لیول کے نہ ہو تو وہ ادھر انکار کرتے ہیں۔ تو اب جو سوچ میں نے دیکھی ایک دو جگہ کچھ اگزامپل، خاص میں نے لاہور اور کراچی میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، اپنی ملاقات ہے، تو وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہماری بہن کی شادی کچھ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ ہمیں بزنس میں فائدہ ہو، ہم ان کے ساتھ بزنس کر سکیں، اور لڑکی کی اپنی لینڈ کروزر ہو، لڑکی کی مرسیڈیز ہو، یہ ہو وہ ہو، اور ان کی پی آر بہت زیادہ ہو کہ ان کے لیے دبئی، امریکہ، لنڈن آنا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہو، ہر وقت وہ شام کو بیٹھے دبئی چلے جائیں، ادھر بیٹھے لنڈن چلے جائیں۔ تو اب یہ سوچ بھی آ گئی ہے کہ وہ اپنا پروفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ بھی بن جائے، بھائی وغیرہ اس طرح کے رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی بہن کو، جو ہے وہ ایک ایگزامپل، آپ سمجھے میری بات؟ میں سمجھ رہا تو ہوں۔ یہ سوچ بھی آج کل شروع ہو گئی ہے۔ جی ہاں، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، آپ نے سنا ہوگا شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ عرب جاہلیت کا جہاں سے وہ بات شروع ہوئی تھی نا، جن کو ہم جاہل کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں، اب ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہی تصور تھا، یا دولت دینے کے خوف سے بیٹی کو دفنا دیتے تھے۔ دو کنسیپٹ ہیں، ایک معروف ہے، ہم لوگوں نے یہ سنا ہوا کہ وہ بیٹی کو دفناتے اس لیے تھے تاکہ انہیں اپنی جائیداد سے حصہ نہ دینا پڑے اس لڑکی، اور دوسرا اس لیے کہ وہ مطلب ان کے لیے غیرت کا، ان کی اپنی بیٹی کسی دوسرے کے نکاح میں ہوگی تو ان کے غیرت کا مسئلہ تھا۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی تھی، وہ اس لیے اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، جو جن کو دفناتے تھے وہ تو مال کی وجہ تھی، اب جن کو زندہ رکھتے تھے اس میں بھی مال کی وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو بیچیں گے، اب وہ اس طرح سیل نہیں ہوتی، لیکن یہ جو آپ نے بات بتائی ہے بکنا ہی ہوا نا، مطلب دیکھیں انداز بدل رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ شراب کہن در جام نو، وہی فلسفہ وہی ہے بکنے والا، لیکن اس کا انداز بدل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہایت گھٹیا سوچ ہے، اسلام اس طرح کی کوئی نہیں کرتا۔ ہاں میں نے پہلے یہی عرض کی تھی کہ کفو اگر ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن اسلام نے باؤنڈ نہیں کیا، یہ میں کہہ چکا ہوں، لیکن اس وجہ سے ہمیں رشتے لیٹ نہیں کرنے چاہیے کہ ہمیں اپنے لیول کا نہیں مل رہا۔ دیکھ لیں ایک خاص لیمٹ تک دیکھیں، اب اسلام نے پوری، اب دیکھیں آج کل جو پاکستان میں ہے، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان کی ایوریج جو ایج ہے وہ ہے 56 ایئر، میں رات کو دیکھ رہا تھا ایک آرٹیکل، ٹھیک ہے، 56 ایئر۔ اس میں انہوں نے ایک پورا ورک آؤٹ کر کے بتایا ہے کہ لڑکی کی عمر جو شادی کے لیے پاکستان میں اس ایوریج ایج میں جو بہترین عمر ہے وہ ہے 18 سے 22 سال، اور لڑکے کی ہے 20 سے 25 سال۔ دیکھیں اگر یہی بات ہوتی ہے، جب ہم شادیاں لیٹ کر دیتے ہیں ایک خاص لیمٹ تک دیکھیں، 25 سال تک چلیں، 22 اگر ایوریج آئی ہے آپ 25 تک ویٹ کر لیں اچھے رشتے کا، نہیں آتا تو صرف بہت اچھے رشتے کے انتظار میں رشتہ لیٹ کرنا، شادی لیٹ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائیوں پر، اور ایسے گھر پر خون کی بارشیں ہوتی ہیں جس کے اندر جوان بیٹی موجود ہو اور وہ بغیر کسی عذر شرعی کے اس کا نکاح ڈیلے کرتے جا رہے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ابھی جو ہے ہمارے معاشرے میں برائی پھیلی جا رہی ہے، ہم بھٹکے جا رہے ہیں۔ ایک کال بھی ہمارے ساتھ ہے، مسقط سے لینا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر جی۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ صاحب علم علی وقار صاحب نورید فاطمہ جی بیٹھی، کیا بات کرنا چاہیں گے جی؟ جی میں سن رہا ہوں، الحمدللہ بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں، اور میرے جو ایک ابھی انہوں نے بات کی ہے بھائی صاحب نے، یہ عربوں کے بارے میں شاید تھوڑی سی، ابھی ان کا کنسپٹ بہت چینج ہو چکا ہے، ابھی وہ پہلے والی بات نہیں ہے جیسے جس میں ہم لفظ جو ہے بیچنے والا استعمال کر سکیں، کیونکہ ابھی میں ان میں رہ رہا ہوں معاشرے میں، ان کی شادیاں جو میں اٹینڈ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ ابھی وہ اس لحاظ سے پیسے وغیرہ بانڈنگ نہیں ہے، آپ اپنی خوشی سے جو بھی یار وہ جو بھی دے لے رہے ہیں وہ شادی میں ہی استعمال ہو رہا ہے، فیملی کوئی اس سے فائدہ نہیں لے رہی۔ بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں یہ جو جہیز کی لعنت ہے اس کا تھوڑا سا سدباب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قانون بن جائے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ اپنی بیٹی کو جتنا افورڈ کر سکتے ہیں زیور پہنا دیں، اور جو باقی جو بھی ضروریات زندگی ہیں وہ صرف لڑکے کے اوپر ہو۔ عربوں میں یہی ہے، گھر کا ارینجمنٹ لڑکے نے کرنا ہے، فرنیچر جو گھر کے مطابق ہے وہ لڑکے والوں نے ارینج کرنا ہے یا لڑکے نے خود ارینج کرنا ہے۔ جیسے جس کا گھر چھوٹا ہے وہ اپنے چھوٹے سے بھی کسی فرنیچر کے جو ہے نا ساتھ رہ سکتا ہے، اور جس کا گھر بڑا ہے وہ اپنے ضروریات کے حساب سے زیادہ
कर सकता है। जैसे आपने कुफूफ के बारे में भी बात कर रहे थे, एक आदमी, लड़की वाले जो है अमीर हैं, चाहे वो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन उनकी आमदनी कम है, उनका घर छोटा है, तो वो अगर उनको सामान ज्यादा दे दें तो उनको सामान रखने के लिए अलग से एक घर बनाना पड़ जाता है। तो ये कानून अगर क्या बन सकता है, मेरे दिन का खुद की ये एक बात है कि अगर ये कानून हो जाए कि लड़की वाले सिर्फ अपनी बेटी को अगर जेवर चाहे वो 1 तोला पहना दे, चाहे वो उनकी अगर हैसियत है तो 5 तोला 10 तोला पहना दे, लेकिन जो बाकी जहेज जितना भी है जो ये बोल रहे हैं कि जी जिंदगी के लिए जरूरी है, कैसा है, ऐसा है, वैसा है, तो वो लड़के वाले अपनी हैसियत के मुताबिक वो जहेज का सामान बवक्त बहसियत जरूरत बनाते रहे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? वकार साहब जवाब दीजिएगा, मगर मैं आपसे चाहूंगी एक छोटा सा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे इस बात को तो अच्छा हो जाएगा। एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। और अभी आपका जो जवाब है जावेद साहब, जो आपने खास कॉल की मस्कत से, तो आपको मिल जाएगा सिर्फ एक छोटे से वक्फे के बाद। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। चाहूंगी अली वकार साहब सबसे पहले तो जवाब दे दीजिए इस कॉल का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले जो मोहतरम ने फरमाई तो मेरा मौक़िफ़ ये था, मेरी अर्ज़ करने का मकसद था कि पहले अरब में ये हुआ करता था कि बच्चियों को दफना देते थे और जो रखते थे वो इसलिए रखते थे कि बेचेंगे, अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आपने अभी की बात तो की नहीं, आपने पहले की मैंने मिसाल पुरानी दी। हिस्ट्री का एक रेफरेंस कोट किया था। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, लाजमी बात है, अच्छी बात है। इसकी तो कोई मतलब जी शऊर बंदा इसका इनकार नहीं करेगा कि जहेज से मुताल्लिक एक ऐसा अच्छा कानून बन जाए। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि इनकी बात में भी एक थोड़ा सा झोल था और हमारे यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट ये ख़राब है। कहा जाता है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमा का जब निकाह किया था तो ये चीज़ जहेज में दी थी, हम जहेज बहुत ज़्यादा देते हैं। मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ, ठीक है, और एक इल्मी और फ़नी नुक्ते नज़र से इस बात का टोटली इनकार करता हूँ कि इस्लाम का जहेज़ में कोई तसव्वुर नहीं है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा का जब निकाह किया था, आप भी सुन लें, तो उसके लिए जो कुछ दिया था वो हजूर ने अपने पल्ले से नहीं दिया था। हज़रत मौला अली की ज़िरा बिकवाई थी, उस ज़िरा से जो माल आया था उसका आधा हज़रत अली को कुछ हिस्सा दे दिया हक महर देने के लिए, और उसके बाकी हिस्से से वो चीज़ें ख़रीद के हज़ूर इस्लाम ने हज़रत फ़ातिमा को दी थी। वो माल हज़रत अली का ही था। ठीक, अच्छा। हज़रत देखें, हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ जब हज़ूर ने जंग के लिए माल मांगा, अपने घर का पूरा सामान लाए, आपने सुना होगा। हज़रत उमर घर का आधा सामान लाए, लेकिन जब हज़रत अबूबकर जो घर का पूरा सामान लाते हैं जिसमें 10,000 दिरहम और ऊँट भर गए, हज़रत उस्मान ने ऊँट भर दिए, मगर वही अबूबकर जब हज़रत आयशा का हज़ूर से निकाह करते हैं तो हज़रत आयशा को एक पाई भी नहीं देते। हज़ूर इस्लाम ने खुद अपनी चारों साहबजादियों का निकाह किया, किसी रिवायत में नहीं साबित हज़ूर ने एक पाई भी दी हो। हज़रत मौला अली वाली रिवायत मशहूर है, वो इसलिए है कि हज़ूर ने हज़रत अली की ही ज़िर्रा बिकवाई थी और वही कुछ दिया था। तो इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं। हाँ देखिए, बाउंड हो के जहेज देना और इसको कॉन्सेप्ट रखना कि हम अपनी बेटी को जहेज दे रहे हैं, नहीं देंगे तो ये होगा वो होगा, ये सब गलत है, इस्लामी तसव्वुर नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप अपनी माली हालत का लिहाज रखते हुए, अगर एक बंदा 20-25-30 हज़ार का एम्प्लॉई है तो वो कितने दे सकता है, उसका लिहाज रखते हुए चंद चीज़ें अपनी बेटियों को दे दें, चंद चीज़ें उनकी बुनियादी ज़रूरत की। और आपके ज़हन में, आपके अकीदे में मैं बात कर रहा था जहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था कि अकीदे की ज़रूरत क्यों है। मिसाल के तौर पे दो बंदे, आप दो बैठी हुई हैं, आप कहती हैं कि कब्रों पे जाना हराम है, ये कहती हैं कि कब्रों पे जाना जायज़ है। एक महीना आप भी नहीं जाती और ये भी नहीं जाती, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, चूँकि जिन्होंने ये अकीदा रखा कि नहीं जायज़, उन्होंने अकीदा गलत रखा। आपने ये अकीदा रखा कि जायज़ है, आपने अकीदा ठीक रखा, तो आपको उस एक महीना ना जाने के बावजूद सही अकीदे का सवाब मिलता रहा। अच्छा। और इनको मिसाल के तौर पे इनको उस एक महीना गलत अकीदा रखने की वजह से ना जाने के बावजूद गलत अकीदे का गुनाह मिलता रहा। अच्छा। तो लिहाजा ये अकीदा दुरुस्त करने की, ये टेक्निकली समझने की ज़रूरत है कि जहेज़ का इस्लाम से कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, अगर हमारी माली हालत इजाज़त दे तो हमें दे देना चाहिए। अब माशरे पे आ जाएं। अब हमारे माशरे में ये ऐसी लानत बन गई है कि अगर कोई नहीं देगा तो ना अगले घर में उसकी बेटी को अच्छी नज़र से देखा जाता है। तू लेके की आई है, तेरे माँ पियो ने तेन दिता ही की है, पीछे से तुम लेकर क्या आई हो। ये हमारे यहाँ मतलब इस्लाम से दूरी, जाहिल हम चुके रहे हैं हिंदुओं के साथ बहुत अच्छा। तो हमारी आधी रिवायात, आधी रसूमात जिसको हम अपना कल्चर कहते हैं, वो हिंदुओं का कल्चर है। जहेज हिंदुओं के यहाँ वाजिब है। सुन ले जरा, मनुशास्त्री उनके ला का नाम है, उस कानून 4 कवानीन है जो पुराने थे। हाँ, मनुशास्त्री में दान जहेज को कहते हैं, दाल अलिफ नून दान, और दान वाजिब था उनके यहाँ
اور جو دان نہیں دیتا تھا اس کی بیٹی کو واپس بھیج دیا جاتا تھا اس کے گھر میں. اچھا مطلب جہیز. ہاں, ماں باپ کے پاس کے جاؤ اور لے کے آؤ. ٹھیک. تو وہ پھر ہندو کیا کرتے تھے, آدھا حصہ اپنی پوری جائیداد کا باپ یا آدھے سے زیادہ یہ جتنا بھی وہ اس کو دیتا تھا, تب وہ اس کے گھر رکھتے تھے. اچھا. تو ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جہیز بھی ہم میں آ گیا, اور اب وہ اتنا ضروری ہے, فرض کے قریب ہے. تصور ہی نہیں ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی شادی ہو سکتی ہے جو جہیز کے بغیر ہو. تصور ہی نہیں ہے کوئی تصور. تصور ہی نہیں ہے. ہم نے اس کو فرض تک لے گئے ہیں, اور اس کی اگر کوئی فرض سمجھتا ہے اور فرض سمجھ کے دیتا ہے تو وہ مسلسل گناہ گار ہو رہا ہے. ہاں یہ ایک ضرور ہے, ہم معذور ہیں. اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو. تو اس معذوری کے تحت اگر ہم اس معاشرے میں دیں تو یہ الگ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. ایک کال بھی ہے ساتھ, اس کے بعد پھر میں نوری جی سے بات کرنا چاہوں گی کہ ذرا ڈفرینٹ پہلو ہے, اس کے اوپر بات کروں گی. جی اٹک سے کال ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, نام جی. محمد اجاز صاحب بات کر رہے ہیں. جی جی اجاز صاحب فرمائیے کیا بات کریں گے, یہاں پہ ہمارے صاحب علم تشریف رکھتے ہیں. جی میں مولانا صاحب سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ٹی وی کا والیوم, بھائی جان آئی ایم سو سوری, آپ کے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, ہمیں آواز نہیں سمجھ آ رہی آپ کی. جی ایک منٹ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہمارے معاشرے میں سے. ابھی آپ کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا, پہلے ایک بچی آئی تھی. ہیلو جی, دیا ہمارے ساتھ آئی تھی, چھوٹی بچی جو آئی ہوئی تھی 15 سال کی. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, لیکن بہت کم آ رہی ہے. اچھا میں کوشش کرتی ہوں کہ زور سے بات کروں. وہ دیا بچی کا نام تھا, دیا آئی ہوئی تھی. جی 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 جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے, اس وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے جی. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ خدا ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. بے شک بے شک, بہت اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, کیونکہ آپ کی تھوڑی سی بات بھی کٹ رہی, میں سوال آپ کا لے نہیں پائی پروگرام میں. مگر نوری جی میں آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لڑکے اور لڑکی کے پاس رشتے کو ریجیکٹ کرنے کے کتنے اختیارات جو ہیں وہ اسلام میں بتائے گئے ہیں, ذرا آپ اگر اس کے اوپر تھوڑا سا نظریہ ہمیں اپنا بیان کریں. بہت یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آپ نے کیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب الکریم ہمیں گائیڈنس اس طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ. گو کہ قرآن پاک نے بہت سی جگہوں پر صرف مردوں کو ایڈریس کیا, اور احکامات جو ہیں عمومی طور پر عورتوں کے لیے بھی اس کے اندر موجود ہیں. اس آیہ کریمہ کے اندر بھی اللہ رب الکریم نے ارشاد فرمایا کہ پس تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہارے لیے حلال اور پسندیدہ ہیں, اور یہی آپشن اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے بھی رکھی ہے. لیکن جو آپ نے جو سوال کیا اس سے ریلیٹڈ میں یہاں پر یہ بات ضرور کروں گی کہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان آیات کو اپنی مرضی کے تحت مولڈ کر کے اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر رکھا ہے. ٹھیک, مرد سمجھتے ہیں کہ ہمیں اجازت ہے. آئی ایم سوری ٹو سے اگر کسی مرد کو میری بات بری لگ جائے, کیونکہ لیکن یہ میری بات نہیں ہے, یہ قرآن پاک کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن کے اندر صحابیات نے آ کر یہ بتایا کہ یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں ہوا, یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو منسوخ فرمایا. اب میں وقت کی کمی کے باعث یہاں پر مثالیں کوٹ نہیں کر رہی, لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ, ہم اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں, دینی کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں. مومنین کی صف میں بھی ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرنٹ لائن کے مسلمان کہلوائیں, اور بڑے بڑے نام نہاد, لمبی لمبی داڑھیاں اور نقاب, برقعے, گاؤن, یعنی اپنے آپ کو ملمہ کاری کے ذریعے ہم یہ تو پیش کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت اسلامک کلچر لے کر آئے ہیں. لیکن جب لڑکیوں سے ان کی رضامندی پوچھنے کی بات آتی ہے تو بہت بڑے بڑے دیندار گھرانے جو ہیں اپنے فیصلے ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں, اور ان سے ان کی رائے نہیں لی جاتی. حالانکہ جب تک کہ لڑکی سے اس کی رائے نہ لی جائے, اس کی مرضی اور اس کی رضامندی نہ ہو, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس نکاح کا نہ تو معاشرتی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے, نہ سماجی اعتبار سے. یہ تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو وقتی طور پہ آپ نے کر کے سنپ کر کے اس کو منا لیا, اس سے ہاں کرا لی, نکاح ہو گیا, لیکن آپ اس کے بعد کی زندگی جو ساری اس نے مل کر خود گزارنی ہے اس شوہر کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ, ان سسرال والوں کے ساتھ,
اس زندگی کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں آپ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور غیرت کے نام پر, جو کہ غیرت میں یہ سمجھتی ہوں نہ دین کا حصہ ہے, دین کا حصہ ہو تو آپ نے جو رائٹس اپنے بیٹے کو دیے ہیں وہ اپنی بیٹی کو بھی دیں. بالکل فیکٹ. اور بلکہ جس طرح علی وقار صاحب نے بھی شروع میں بات کی کہ بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں زیادہ کننگ ہونا چاہیے, ہمیں زیادہ اسپیسیفک ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہم بیٹیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو تو بیچاریوں کو اپنے ماں باپ کے گھر میں 16, 17, 20, 25 سال رہنے کا موقع ملتا ہے. اس کے بعد وہ پرائی جو ہو جاتی ہیں, بادشاہ کی بیٹی ہے چاہے کسی غریب کی بیٹی ہے, اور اس نے آگے جا کے اپنے شوہر کے گھر میں کس طرح کی زندگی دیکھنی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شادی کے لیے پسندیدگی کا جو حق ہے وہ لڑکے کو بھی اتنا ہی ہے جتنا لڑکی کو ہے. بالکل. ایک وقفہ درکار ہے. ول بی رائٹ بیک. ہم یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں. صرف اور صرف آپ نے کال کرنی ہے, سوال کرنا ہے, ہم سے بات کرنی ہے, اور اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہے, کوئی ایسی بات ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی, میرے تو خاص فیوریٹ صاحب علم دونوں, بہت ہی محترم نورید فاطمہ جی اور علی وقار صاحب. تو آپ کال کیجیے گا صرف اور صرف اس بریک کے بعد. صبح کی فضا فضا صبح کی فضا فضا. ویلکم بیک. اور پروگرام کا جو ہے وہ وقت اب بس تھوڑا سا ہی ہے, ختم پر ہے, اختتام پر ہے. تو میں چاہوں گی کہ جو ہمارا آج ٹاپک چل رہا ہے, اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ہمارا پروگرام پورا دیکھا بھی ہے آپ لوگوں نے. تو سب سے پہلے نوری جی, آپ کوئی اگر میسج دینا چاہیں, اپنا نظریہ پیش کرنا چاہیں, اور خاص اسلام کی روح سے کوئی ایک صحیح بات جو لوگوں تک پہنچے, تو بہت بہتر. پہلا میسج تو میں ضرور میڈیا کو دوں گی کہ اس چینل کو بھی اور دوسرے چینلز کو بھی اس طرح کے ٹاپکس کو ضرور سپیس دینی چاہیے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات, میں ماؤں سے خاص طور پر یہ ریکویسٹ کروں گی, اور یہ میرا میسج بھی ہوگا, کہ ہم لوگ ڈیول پالیسیز چھوڑ دیں. دو رنگی چھوڑ دیں, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ہم جو اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں وہی اپنے بیٹوں کے لیے بھی سوچیں. ہم اپنے معیارات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا کر, کیونکہ میں نے, آپ نے, کسی نے نہیں ان کو آئیڈیل بنایا, ان کو اللہ کی ذات نے اسوہ حسنہ بنایا ہے. اور اقبال نے ان کے لیے کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. تو اس میں دیکھ کے جب اپنے آپ کو سنواریں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور مادیت پرستی کو, یہ جو ہمارے اندر لالچ ہے, طمع ہے, ہرس ہے, ہوس ہے, اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس کو زندگیوں سے نکالیں. بھئی وہ جو کسی کے گھر میں بیٹھی ہے وہ میری بہو, میری بیٹی ہے, اس کو بیٹی بنا کر سادگی سے لے آئیں, کیونکہ سادگی سے کیے ہوئے نکاح کے اندر جو برکت ہے وہ دکھاوے کے اندر, نمائش کے اندر, آپ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے وہ خوشیاں نہیں خرید سکتے, کیونکہ سادگی کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید ہے. تو ہمیں اپنے کلچر کو چینج کرنے کے لیے پہلا سٹیپ, مجھے, آپ کو, ہم سب کو یہ سوچ کے لینا چاہیے کہ میں ہی بارش کا پہلا قطرہ ہوں, اور میرے ہی سٹیپ لینے سے جو ہے چینج آئے گا. بہت خوبصورت بات, بہت بہت شکریہ نورید فاطمہ جی. آج پروگرام کی وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس ٹاپک پہ بھی ابھی تھوڑی سی بات نہیں کر سکے, جبکہ میرا دل تھا کہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں, کہ جو لوگ لڑکیوں کو دیکھتے بھی ہیں گھر آ کے اور رشتے کے لیے, اس کے باوجود ان کو ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں, اور وہ جو پھر الفاظ, مطلب جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی اس کی ایک آنکھ چھوٹی تھی تو اس کا رنگ کالا تھا, تو یہ ایک الگ لمبی بحث اور لمبی مثالیں ہیں دینے کو. تو میں کوشش کروں گی کہ اگلے جمعے بھی, جو بھی ہم لوگ کا جو جمعہ انشاءاللہ آئے گا, اس میں ہم اس ٹاپک کو آگے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں. مگر آپ کیا میسج کرنا چاہیں گے, ویری امپورٹنٹ فار اس, کہ آپ آج کے ٹاپک کے حساب سے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, اب وہ وقت آ چکا ہے پاکستان پر کہ ہمیں اب کیٹاگوریکل ہو جانا چاہیے. ناؤ وی شوڈ بی کیٹاگوریکل. ہمیں دیکھنا چاہیے, اب سوکھے درخت کے اوپر سے پتے کاٹنے بند کر دینے چاہیے, چونکہ سوکھے درخت کے جتنے ہی پتے کاٹیں گے, جو خمیر اس کی جڑوں میں بیٹھ چکا ہے, جو تنا بھی بن چکا ہے, پتے بھی بن چکے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہونے والا. دیکھیں کیا ہوگا, جہیز ختم نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا معاشرہ ایسا ہے, کیونکہ قانون جو پاکستان کا ہے وہ بے شک نام نہاد اسلامی ہو, وہ اسلامی نہیں ہے. دوسرا اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ ہمارے معاشرے میں دینی اقدار اس قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایسا رول پلے نہیں کر رہے کہ دینداری کا دینی نظریات حاوی ہوں اور لا دینی نظریات مغلوب ہوں. ہمارے ہاں ایسا نظام نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مفلسی ایسی ہے کہ ہر طرح کے جرائم, کرائم, یہ ساری, دیکھیں یہ جہیز ہے, یہ کیا ہے,
یہ اگر ہر بندہ اتنا خوشحال ہو اور معاشرہ ایسا بن جائے تو یہ جہیز تو شے ہی کوئی نہیں. ایک وہ بھی دور اسلام پہ گزرا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, اب تو جہیز کے لیے لوگ بھوکے ہوئے بیٹھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک نہایت معاشرہ بگڑ چکا ہے, پستی اور زوال کا شکار ہے. اور یہ جو موجودہ پاکستان کا نظام ہے, اس نظام کے تحت 1947 سے لے کر 2012 تک اگر تبدیلی نہیں آئی تو یہ 2012 کیا 3012 بھی ہو جائے, ابھی تو 2012 ہے نا, 3012 1000 سال تک بھی اس نظام کے تحت تبدیلی نہیں آ سکتی. لہٰذا اس کے لیے نظام بدلنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کون ہے جو اس کے آلٹرنیٹ ایک نظام اور تبدیلی کا نظام ہمیں دینا چاہ رہا ہے. اس کے لیے ایک نئی آواز آج کل اٹھ رہی ہے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نظام کے تحت اسلامی نظام نہیں آ سکتا, اس نظام کے تحت تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی تب آئے گی جب آپ جڑ کو کاٹیں گے, اس نظام کو کاٹیں, الٹیمیٹ ایک پورا فل فلیج اسلامی نظام کو لائیں. اور 23 دسمبر کہتے ہیں جس کا انشاءاللہ یوم آغاز ہوگا. تو میرا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس نظام کی تبدیلی میں ساتھ دیں تاکہ اسلام کا نظام ہے اور اپنا حق ادا کریں. بہت بہت شکریہ علی وقار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ نورین فاطمہ جی, آپ لوگوں کے ساتھ کا, اور خاص آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے خاص میری آج مدد کی پرابلم سالو کرنے میں بھی, اور آج میرے پورے پروگرام کو دیکھنے میں. اور جو سوال آپ لوگوں نے آج کیے وہ ہم لوگ جب سوال کر رہے تھے, خاص میں اپنے اینکر ایز بتاؤں گی کہ جب ایز اینکر وہ سوال ہم کر رہے ہوتے تو میں بھی بہت ساری چیزوں کو مس کر جاتے ہیں, مگر جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, نوٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ کال کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میرا شو کمپلیٹ ہوا ہے. تو تھینک یو میرے سارے کالرز کا کہ آپ لوگ میرے پروگرام کو اتنا خوبصورت بنا دیتے. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ فیڈ بیک دے سکتے ہیں آج کے پروگرام کی. صبح کی فضا فین پیج پہ لائک کر کے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. نورین فاطمہ جی کی بھی جو میسیجز ہیں خاص, اور علی وقار صاحب کے بھی جو میسیجز ہیں ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں, اور آج کے ٹاپک کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. بتائیے ہمیں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا. صبح کی فضا فین پیج پہ آپ لائک کر کے کامنٹس کیجیے. ابھی میری طرف سے اجازت, خدا حافظ, خوش رہیے اور پلیز دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجیے. اللہ حافظ.